جی اسٹریم لائیو ہو گئی ہے. جی تو سب سے پہلے تو جی السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم اور السلام. ہم خیر تھوڑا سا لیٹ ہیں. خیر تھوڑا لیٹ نہیں, میں نے وہاں پہ بھی اپنی آڈینس کو اپڈیٹ کر دیا تھا. خیر ہم اپنے وعدے کے مطابق موجود ہیں یہاں پہ, اور ہم غائبانہ طور پہ جو ہے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے اسی لیے جو ہے ہم نے آف لائن بات کی تھی اس بارے میں کہ بھائی ہم نے تو ایز پر کمٹمنٹ, کیونکہ ہم نے تو کمٹمنٹ دی ہوئی تھی, تو آڈینس کے ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ایک آدمی بھی ہمارے لیے انتظار کر رہا تھا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں. تو ہم اپنی کمٹمنٹ کے حساب سے یہاں پہ موجود ہیں. میں بریفلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں پہلے کہ واٹ وینٹ رانگ بیک گراؤنڈ میں, اور ہم اپنے تیسرے مہمان, ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ آج موجود کیوں نہیں ہیں. ہم نے بہت ہی اسٹرکچرڈ ڈسکشن پلان کیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ بھی سن کے پک چکے ہیں. جب ایک عجیب مچھلی مارکیٹ ٹائپ سچویشن بنی ہوئی ہوتی ہے, ادھر سے ایک بندہ چیخ رہا ہے, ادھر سے ایک بندہ ایک دوسرے اوور لیپ کر رہے ہیں, نہ کوئی ڈسکشن میں کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہے, اور تمہارا خدا یہ میرا خدا وہ, اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اس طرح کی ڈسکشنز کے اندر. تو ہم نے اس بات کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو ایک اسٹرکچرڈ پوائنٹڈ طریقے سے ڈسکشن کو لے کے چلیں گے. اس کے لیے ہم نے پراپرلی جاٹ ڈاؤن کیے رولز اور اس کے ٹائمز اور ساری چیزیں, جو کہ کیسر بھائی کے ساتھ بھی شیئر کیا اور اویس صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی فیئر فارمیٹ ہم نے کریٹ کیا, جس کے اندر پہلے 5 منٹ میں نے رولز ڈیفائن کرنے تھے کہ کس طریقے سے ڈسکشن چلائی جائے گی, کس طرح سے بات ہوگی. اس کے بعد ہم نے 15-20 منٹ کا ایک سلاٹ رکھا تھا. میں آپ لوگوں کو اسٹرکچر میں بتا دوں کہ ہم نے کیا رکھا تھا, جس کے اوپر ایکچولی اختلاف ہوا ہے. کہ 20 منٹ پہلے اویس صاحب کو دینے تھے, کہ جس کے اور سوال ایک ہی تھا, بالکل پوائنٹڈ سوال, وہ یہ کہ یہ دنیا, یہ یونیورس کریٹ ہوئی ہے یا یہ انٹینشن سے کریٹ ہوئی ہے یا بائی چانس کریٹ ہوئی ہے. یہ ایک سمپل سا سوال تھا, یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی کریٹر ہے یا یہ خود بخود کریٹ ہو گئی یونیورس. یہ ایک سمپل سا سوال تھا. اس کے لیے میں نے 20 منٹ, کیونکہ یہ ایک بہت ڈیٹیل طلب سوال ہے. مجھے تو کیسر بھائی نے تو 30 منٹ کا بولا تھا, لیکن میں نے ان سے جو ہے ریکویسٹ کی کیسر بھائی سے, اور ان کو میں نے اس کو 20 منٹ پہ لے کے آیا. اویس صاحب کا یہ تھا کہ جی 5 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس بات کے اوپر کہ اویس صاحب یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے جو ہے وہ مطلب آپ صرف اتنا ہی مجھے بولیں گے کہ جی میں کریٹر کو نہیں مانتا, تو پھر میرا اگلا سوال آئے گا جی کریٹر کو آپ نہیں مانتے, بالکل ٹھیک ہے, آپ اس نتیجے پہ پہنچے کیسے, آپ کی دلیلیں کیا ہیں, آپ کے جو دلائل ہیں وہ سامنے رکھیں, آرگومنٹ سامنے رکھیں, بتائیں. تو میرا خیال تھا کہ یہ ایک بہت ہی فیئر 15 سے 20 منٹ کا ٹائم, اور میں نے ان کو یہ بھی آپشن دیا کہ اگر آپ کا آرگومنٹ پہلے ختم ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اپنی بات ختم کر دیں, اٹس اوکے. تو بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک بہت فیئر فارمیٹ تھا. تو 20 منٹ وہ بات کرتے, پھر اس کے بعد کیسر بھائی ان کا جو 20 منٹ کا موقف ہے اس کو 5 منٹ کے اندر کرٹیسائز کریں گے, اور پھر اس کے بعد اویس صاحب نے 5 منٹ میں ان کے اس کرٹیسزم کا جواب دینا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کرٹیسزم کے جواب کے اوپر جو ہے وہ کیسر بھائی نے 5 منٹ بات کرنی تھی. اور اسی طریقے سے پھر یہ پہلا سیکشن کمپلیٹ ہوتا اور پھر دوسرا سیکشن میں جاتے, اسی طریقے سے کیسر بھائی کو 20 منٹ ملتے کہ وہ اس دلیل کے اس چیز کے اوپر کہ جی یہ یونیورس بائی انٹینشن کریٹ ہوئی ہے, اس کا کوئی کریٹر ہے, اس کے اوپر وہ 20 منٹ اپنا پورا مقدمہ رکھتے, بتاتے کہ بھائی یہ اس طریقے سے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ کریٹر ہے, میری کیا دلیلیں ہیں کہ کریٹر ہے. یہ مطلب سننے والے بھی خود مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یہ بات تو, لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ 15-20 منٹ بھی خیر بہت تھوڑا ٹائم ہے دیکھا جائے تو, لیکن پھر بھی ایک فیئر ٹائم ہے اپنا مقدمہ سامنے رکھنے کے لیے. تو دس واز دا سیم فارمیٹ اگین. پھر وہ کیسر بھائی کی جو موقف تھا وہ 5 منٹ میں اویس صاحب کو دیتا کہ وہ اس کو کرٹیسائز کریں, پھر 5 منٹ کیسر بھائی اس کے کرٹیسزم کا جواب دیتے, اور اسی طریقے سے اویس صاحب پھر اس کا رسپونڈ کرتے اس جواب کا. یہ فارمیٹ رکھا تھا, جس کے اوپر اویس صاحب کا
یہ اختلاف تھا کہ جی یہ 20 منٹ ہے اور یہ تو خطبہ مجھے جو ہے وہ خطبہ بیسکلی نہیں فارمیٹ میں چلنا، اور بس 5 منٹ سے زیادہ کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. سو دس واز ویئر انہوں نے اختلاف کیا. اب جو چیز میں آخری تھوڑی ایڈ کر کے پھر کیسر بھائی کی طرف چلتے ہیں اس بات کو لے کے، ایک جو چیز جس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ یہ جو ساری بات تھی یہ میں نے ان سے کل کی تھی جسٹ ٹو میک شیور کہ ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. میں کیسر بھائی اور پہلے میں نے کیسر بھائی کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم بھیجی تھی، ایٹ دا سیم ٹائم اویس صاحب کو بھی بھیجی تھی، اور انہوں نے پھر اس وقت بھی یہ اختلاف کیا تھا کہ 5 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے ان کو ایک وائس میسج چھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے، یہی بات جو میں نے بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کی ہے ان کو ایکسپلین کی کہ بھائی ریزن یہ ہے. اس کے بعد اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا. آج میں نے ابھی اسٹریم سٹارٹ ہونے سے کوئی 3 گھنٹے پہلے ایک جسٹ ریمائنڈر جو میں نے کیسر بھائی کو بھی بھیجا تھا اور میں نے ان کو بھی بھیجا کہ ایک ریمائنڈر کہ جی جسٹ میکنگ شیور کہ وی آر آل سیٹ فار دس لائیو اسٹریم. تو اس کے اوپر ان کا جواب آیا جی میری طرف سے معذرت ہے. تو یہ تھوڑی سی مجھے بات نہیں اچھی لگی کہ اگر کوئی تھا تو کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے سے اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے، لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، میرے کیسر بھائی کے ٹائم کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کا اختلاف تھا تو کل میں نے آپ کو وائس میسج بھیجا تھا، آپ کو اس پہ جواب دے دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں دیا. ابھی میں آپ سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف سے معذرت ہے. تو دس واز سم تھنگ وچ آئی ڈو ناٹ اپریشیٹ. اچھا نہیں لگتا، تھوڑی سی ڈسرسپیکٹفل بات ہے کہ آپ نے مجھے بھی کیسر بھائی کو بھی اور جو لوگ شاید بیچارے صبح بھی اٹھ کے، بھی میں میسیجز یہی دیکھ رہا تھا لوگوں کے کہ لوگ سنڈے کو صبح اٹھے ہوئے ہیں یہ لائیو اسٹریم دیکھنے کے لیے. سو یا that was my piece. کیسر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایفرٹ کی اچھے طریقے سے کی. لوک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیف آپشن یہی تھا ویسے اقبال کے لیے کہ پتلی گلی سے نکل جائیں اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر کے، بیکاز دا مین ہیز دا پیٹرن. اور اٹس ناٹ جسٹ ہم، مجموعی طور پہ یہ جتنے بھی ہمارے ملحدین ہیں ان کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیں گے، الحاد پہ بات نہیں کریں گے، بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ بال آف گیم. جب آپ ایک مہاتما بنے بیٹھے سوال کر رہے ہیں اور آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنی پوزیشن ڈیفینڈ کرنے کی، تو آپ ہر طرح کے سوالات لے کے آ جائیں، دوسرے کی بات کاٹ کے اس کے آپ جگت کر دیں، کسی اور طرف لے جائیں. And all of a sudden you will sound an intellectual because you are testing the other person. Now we don't mind being tested, absolutely not. But fair جو فیلڈ ہے، پلے گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹیسٹ کریں گے، ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. لیکن ملحدین نہیں ٹیسٹ ہونا پسند کرتے. عامر حق ایگزیکٹلی یہی سین ہوا. میں اس کی جو بیک گراؤنڈ میں کنورسیشنز ہیں آئی ایم پریوی ٹو دیم ایز ویل کہ یہ بات طے شدہ تھی کہ اس میں کوئی لفظ پوڈ کاسٹ استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ڈبیٹ ہوگی، دونوں پارٹیاں آپس میں اپنا اپنا موقف رکھیں گی. یہ ساری کی ساری باتیں طے تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہی کیمرہ رول کرتے ہیں پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے جی ویلکم ٹو دس پوڈ کاسٹ. تو وہاں پہ عامر حق نے کہا کہ نو 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 کوئی پوڈ کاسٹ نہیں بھائی، یہ طے ہو شدہ تھا. یہ کوئی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹس ٹرو آئی واز بورن ان نائٹ بٹ اٹ واز ناٹ لاسٹ نائٹ. اب چھوٹے بچے تو ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ کی اس طرح سے ہم ٹریپس میں آئیں. بات یہ ہے سمپل باسط بھائی کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ ملحدین کا طبقہ انٹرنیٹ پہ رول کر رہا تھا ان اپوزڈ ان چیلنجڈ، اور یہی فکر کے بہت بڑے یہ دائی ہوا کرتے تھے. اس کے بعد الحمدللہ ایمان یونین میدان میں آئی اور ہمارے بھائی ہیں وہ میدان میں آئے. اینڈ صرف اتنا کرنا تھا کہ چلے آئیے ہم بات کرتے ہیں، الحاد پہ کرتے ہیں، آپ اوبیسلی اسلام پہ کریں. اور آج کی جو ڈبیٹ ہے یہ تو خالصتاً اسلام پہ تھی بھی نہیں، یہ تو ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ واٹ ایکسپلینز یونیورس بیٹر. تو اس کے اندر تو کوئی آپ کو اسلامک نالج رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی بہت زیادہ ملحدانہ نالج رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف سائنس ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. اس کے مطابق ہم نے جو انفرنس ہم کیا ڈرا کرتے ہیں، پیور فلسافیکل کنورسیشن. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں جناب میں 5 منٹ سے اوپر بات نہیں کر سکتا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس جب نالج کی ڈیپتھ نہ ہو، آپ نے کوئی ایک آرٹیکل یہاں سے پڑھ لیا ہو، ایک مستشرق کا کانٹینٹ وہاں پہ دیکھ لیا ہو، فلاں ویب سائٹ پہ چلے گئے ہوں، ویکیپیڈیا سے کچھ کر لیا ہو، تو پھر آپ 5 منٹ سے زیادہ بات کر بھی نہیں سکتے.
اور مجھے بتائیے کہ 5 منٹ میں جب آپ ایک طرف روجر پینروز کی جو یونیورس کی ارلی اسٹیٹ کی لو انٹروپی کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن سمجھا رہے ہیں، پھر آپ گریوٹی کی جو percentages ہیں in term of its tolerance level relative to other forces such as the electromagnetic force یا strong force، جب آپ وہ چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں، جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم ریڈ سٹارز جائنٹ سٹارز جو ہوتے ہیں ان کے ڈیپ ڈاؤن جو ٹرپل الفا پروسیس ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یہ سارا 5 منٹ میں ہونے والا کام ہے. Who do you think you're wasting time off؟ بچوں والی حرکتیں کرنی ہے ضرور کرو، فارمل ڈبیٹ میں آنا ہے تو پھر بچہ بن کے نہیں آنا ہے. پھر جس سائنس کے اوپر آپ لوگ سوار ہو گے اسلام کو، یا چلے آج تو میں نے جو کہا اسلام پہ ڈبیٹ نہیں تھی، کریشن ود انٹینٹ یا اوریجن بائی چانس پہ تھی، تو جس سائنس کے گھوڑے پہ آپ سوار ہو کے آپ ثابت کرتے ہو کہ کریشن نہیں ہے، وہ تو پھر سائنس ہی سامنے رکھی جائے گی نا. اور اس انسان نے تو کتاب لکھی ہوئی ہے پوری سائنس پہ، یہ سارا بتانے کے لیے میں کتنا سچا ہوں. بات آپ 5 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے. سچ اے شیم، سچ اے ڈس اپوائنٹمنٹ. نہیں اس کے اندر اچھا کیسر بھائی جو آپ کی وہی والی بات ہے کہ اگین یہ جو مقدمہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بولا کہ جس طرح اگر انہوں نے وہ باتیں یعنی کہ ایکسپلین کرنی ہے، اپنا مقدمہ رکھنا ہے ان ساری چیزوں سے، اگین آپ کی طرف سے بھی جب رکھنا ہوگا تو 15-20 منٹ تو بیئر منیمم ہے اس کے اندر کہ جس کے اوپر آپ نے اچھا ایک اور جو دوسری چیز تھی کیسر بھائی جس کے اندر مجھے ایسا لگا کہ جس طرح میں نے شروع میں بھی بولا کہ یہ جو ڈسکشنز ہیں یہ ہیپ ہیزڈلی لوگ لے کے چلتے ہیں، جس کے اندر اگین جی تمہارا خدا یہ کہتا ہے تو پھر حضرت عائشہ کی عمر اور پھر یہ تو پھر وہ اگین آئی گیس just getting old at this point. I think لوگ بھی اب اس چیز سے بور ہو چکے ہیں کہ یار بس یار مطلب بھائی کوئی کام کی بات کریں. مجھے پتہ ہے آپ کے حریف ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو کریشن کے اوپر بات کر رہا ہے تو پہلے اس سے کریشن کے اوپر بات ہوگی، اس سے یہ بات نہیں ہوگی کہ جی نمازیں 5 ہیں کہ 3 ہیں، کہ نماز میں سجدہ کب کرنا ہے تو رکوع کب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اور یہ بات آئی تھنک بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب آپ سے جو ہے وہ کریشن کے اوپر جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہوگی اس کے آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتا. پھر اس کے اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ جی خدا کون سا والا خدا، ہندوؤں کا خدا ہے کہ کرسچنس کا خدا ہے کہ ہمارا خدا ہے کہ کس کا خدا. تو مطلب دس از ویری ہاں مطلب میرا خیال ہے کہ شاید ان کو ایسا مجھے نہیں پتا، اگین آئی ڈونٹ وانٹ وہ مجھے نہیں کرنا، اندازے نہیں لگانے یہاں پہ، بٹ نہیں مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی. سر مجھے سمجھ ہے ساری. آپ کو بتایا کہ آپ ابھی اویس اقبال کو بلائیں سے کہیں کہ کیسر الحاد پہ سوال نہیں کرے گا، تم اسلام پہ سوال کرو، 1 منٹ نہیں لگانا اس نے یہاں پہنچ جانا ہے. بیکاز دیٹ از اونلی ٹرک دے ہیو ان دیئر پلے بک، جسے کہتے ہیں نا دس از دی اونلی بلٹ ان دیئر گن اینڈ آف ٹیکن دا چیمبر آؤٹ آف اٹ، کہ نہیں بھائی الحاد پہ بات ہوگی. یہ کام جو ہے یہ والا نہیں ہونے والا، یہ تو آپ کو الحاد پہ تو آپ کو بات کرنی ہے. اب دیکھیے یہ جو آپ نے آگے بات کہی کہ انجینئر کو کوٹ کرتے ہوئے، یس میرے بہت سے ڈس ایگریمنٹس ہیں، پر آن دس پوائنٹ انجینئرز بالکل درست بات ہے کہ آپ کا جو بنیادی آپ کا جو اختلاف ہے جب آپ نے وہی ایڈریس نہیں کیا تو باقی باتوں پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کا خدا، یہ وہ دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے ملحدین یہ 1-2 جنریشنز آؤٹ آف ڈیٹ ہوتے ہیں. اب فلسفے کی دنیا میں یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ کس کا خدا ٹھیک ہے، کیونکہ فلسفے کی دنیا میں ان کو پتہ ہے کہ کس کا خدا یہ بحث ہے ہی نہیں، کوئی بحث نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی مسلمان یا ہندو کی یہ بحث سنیں نا کہ وہ کہے کہ ہندوؤں کا خدا ایسا ہے اور مسلمانوں کا خدا ایسا ہے، تو پھر تو انسان کہے کہ کرسچن یہ کہہ رہا ہو کہ یار ہمارا خدا ایسا ہے اور تمہارا خدا ایسا ہے، یہ تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. کسی کنورسیشن میں کوئی گفتگو نکل جائے تو اور بات ہے. سارے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے، ہم خدا کی بات کو بہتر مان رہے ہیں، تم خدا کی بات کو بہتر نہیں مان رہے، تم نے خدا کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کی ہے. تو بھائی جس چیز کی دنیا میں آپ زیادہ انٹرپریٹیشن کریں گے وہ اس کے وجود کی دلیل ہے، وہ اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. آبویس ایگزامپل اس کی کرنسی نوٹس ہیں کہ دنیا میں کتنے جعلی کرنسی نوٹ، پوری مارکیٹ ہے، بلیک مارکیٹ ڈالرز کی ہے اور کتنا ہے.
تو اب آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں جہاں پہ مختلف لوگ ہیں، بلکہ میں نے سنا ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا، کہ ایک زمانے میں افریقہ میں اتنا جعلی ڈالر ہو گیا تھا کہ وہاں پہ CIA کو آپریشنز کرنے پڑے تھے ختم کرنے کے لیے، کہ شاید امریکہ کے سسٹم میں اتنے ڈالر نہ ہو مارکیٹ میں جتنے انہوں نے کر لیے. پتہ نہیں خبر والیوم وائز کتنی سچی ہے نہیں، لیکن یہ بات میں نے سنی ہے کہ وہاں پہ اس کو ختم کیا گیا اس لیے کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا تھا. اب کوئی بندہ کہے کہ یار چونکہ جعلی کرنسی ہے دیر فور میں کہوں گا کہ نہیں، اصلی کرنسی جو ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک آدمی ہے، یو نو، یہ کلاسیکل سین آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ زیادتی ہو گئی، کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہو گئی، کوئی کسی نے تھپڑ دے مارا، نہیں پتہ چلا کس نے مارا ہے، یا کوئی قتل ہو گیا، تو وہ جو کمزور طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرتا ہے کہ جب پولیس جاتی ہے وہ کہتی ہے کس نے کیا ہے، کہتا ہے میں نے کیا، دوسرے نے کہا میں نے کیا، تیسرے نے کہا میں نے کیا، چوتھے نے کہا میں نے کیا. وہ سارے دعویٰ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ نہ کیا جا سکے. کین دیٹ بی یوزڈ ایز ایویڈنس کہ جرم ہوا ہی نہیں تھا؟ تو یہ انتہائی لغو باتیں ہیں اور بڑے ہی سستی دانش ہے، جو ایون جو سنجیدہ ایتھیسٹ فلاسفرز ہیں وہ اس آرگومنٹ کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے ہیں. ارے بھائی یہ کیا بدتمیزی کی بات ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. اور اگر آپ نے اسی پہ جانا ہے تو آپ کی ڈاروینین ایوولوشن جو ہے، ڈاروینین ایوولوشن بھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ نان ڈاروینین ایوولوشن بھی پائی جاتی ہے. ایوولوشن کی اتنی قسمیں ہیں تو ہم اس کو وہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ایوولوشن بھی ٹھیک نہیں ہے، جو کہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی یہ دلیل ہے تو الحاد کی کتنی قسمیں ہیں. آپ اس پہ کتاب اگر آپ گرے کی پڑھتے ہیں 7 ٹائپس، 7 قسمیں تو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے الحاد بھی آپ کو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ پوزیشن. بات صرف اتنی ہے کہ اس طبقے نے کبھی بھی الحاد کا دفاع نہیں کرنا، نہ ہی یہ کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ چانس کا دفاع کر سکتے ہیں. اینڈ دے نو اٹ. تو ان کے لیے وہ ایک سیف گیم، سیف ایریا ہے کہ بھائی میں اپنی طرف سے کوئی مجھے جواب نہ دینا پڑے، دوسروں سے میں سارے جواب لیتا رہوں. لیکن وہ زمانہ گزر گیا ہے، اب ایسا نہیں ہونے والا. کیسر بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ تیاری کی بھی تھی اس ڈسکشن کی، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایز اے سمبولکلی ہم کم از کم جو ہے وہ جن لوگوں کا ہماری وجہ سے ٹائم ضائع ہوا، جن لوگوں کا، ہماری تو نہیں، مطلب ہم تو ہیں یہاں پہ موجود، لیکن مہمان نہ آنے کی وجہ سے جن کا ٹائم ضائع ہوا، میں یہ چاہوں گا کہ اگر بریفلی، اگین ہم 20 منٹ شاید نہ لیں، یا آپ لینا چاہیں تو بالکل لیں 20 منٹ، اگر ہم بریفلی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو. نہیں سر، اس کو تو میرے خیال میں ڈبیٹ میں ہی رکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ڈبیٹ میں کوئی اور فیوچر میں کوئی صاحب ہیں یا میرے آگے میں ایک الحمدللہ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کی پوری ایک فوج تیار کرنے کا میرا پروگریسولی ایک پروگرام ہے، تو یہ کنٹینٹ ہم ان کو دیں گے. اب جو ڈبیٹ کا کنٹینٹ ہے وہ لائیو اسٹریمز میں ایسے دینا تو اچھی بات نہیں ہے نا. ہاں یہ بات تو خیر آپ کی ٹھیک ہے. ہاں نہیں ہاں ایک چیز میں بیسیکلی میں وہ میں کہنا چاہوں گا کہ آگے ایک کامنٹ آیا تھا کسی ویور کا، میں اس کو خیر وہ مجھے مل نہیں رہا. اٹ واز سم تھنگ ٹو ڈو ود کہ 5 منٹ کافی ہوتے ہیں، 20 منٹ بورنگ ہو جاتا ہے. شور اگر آپ نے ریلز دیکھ کے نالج حاصل کرنا ہے تو آئی تھنک 5 منٹ بھی بورنگ ہو جائیں گے. بٹ جسٹ ٹو لیٹ پیپل نو کانٹیکسٹ کے لیے کہ جو فارمیٹ سیٹ کیا گیا تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ 20 منٹ بعد اویس اقبال نے کرنی ہے اور پھر میں نے اس کو ریبٹ کرنا اور اویس نے رسپونڈ کرنا ہے اور پھر یہی ٹیمپلیٹ مجھ پہ اپلائی کیا جائے گا کہ میں بات کروں گا وہ ریبٹل، اور پھر نہیں. اس کے اندر کراس ایگزامینیشن کے 2 سیشن ہیں کہ ایک جگہ مجھے پوری طرح سے اویس اقبال کو حق ہے کہ گرل کرے جناب میرے جتنا بھی میں نے پریزنٹ کیا ہے اس کو. دوسری طرف اور وہ کوشچن اینڈ آنسر ہے، میں اس میں کوشچن بھی نہیں کر سکتا، میں نے صرف جواب دینے ہیں. پھر وہ میرا سیشن ہے کہ جس میں نے گرل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آڈینس کے لیے فلور کھول دیا گیا، آپ بات کریں. یعنی کہ یہ بالکل نہیں ہے اس میں کہ 20 منٹ ایک بندہ بات کرتا رہے گا اور دوسرا سنتا رہے گا. جو اویس اقبال کی خواہش ہے وہ اس کے اندر شامل تھی. یہ بات ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے، اور میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے. کراس ایگزامینیشن تو میرا فیورٹ، کسی بھی ڈبیٹ میں جو میرا فیورٹ اسپیکٹ ہوتا ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہی ہے. تو خیر اچھا، ایک ابرار بھائی کا کامنٹ ہے بیچ میں کہ میں بلکہ شو ہی کر دیتا ہوں. لگا کہ اس ڈبیٹ کا آئیڈیا تو میرا تھا اور مجھے یہ آئیڈیا بھی تھا کہ اویس اقبال نہیں. تو ابرار بات یہ ہے کہ
اب آپ ہم یہ پہ بات کاپی ویسے رائٹ ٹھیک ہے کرنا جو چیز بائی دا ہوئی وے. نہیں ہے یہ ٹھیک ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے ویسے کہ ابرار نے ایکچولی میری وہ کانورزیشن دیکھی تھی آفتاب گورکھا صاحب اور ویس اقبال صاحب کی. تو Right. اس وقت جو ہے وہ ابرار نے ہی مجھے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ کیسر بھائی سے بات کرو، تاکہ جی کیونکہ کیسر بھائی زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو، کیونکہ آپ کا ڈومین ہے یہ اور آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں ابرار. I just wanted to second this. What he's saying. چلیں جی. اب پھر میرے خیال میں یہ کر لیں کہ ٹائم تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے اب کم رہ گیا. اور آپ یہ دیکھیں یار، میں دس از سم تھنگ آئی ریئلی فیل بیڈ فور. یو کے سے کامنٹ ہے کہ 5:38 ہوئے ہیں صبح کے. پیپل آر اپ ایٹ دس ٹائم اینڈ دا مین جسٹ ہیڈ ٹو چکن آؤٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ. This is just اس وقت بھی ridiculous. مختلف پلیٹ فارم پہ ہمیں کوئی اس ارلی مارننگ بھی ہمیں کوئی تقریباً 350 لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ود دا ٹائم یہ تعداد بڑھتی رہتی ہے ڈبیٹ کے بعد بھی. اینی وے پھر یہ کر لیں کہ ہم پھر جو آڈینس ہماری ہے آؤٹ آف رسپیکٹ ٹو دیم ہم اوپن کر لیں جی لنک. ایسے کر لیتے ہیں. جی کوشچنز جی اگر آتے ہیں ہماری، آئی تھنک لیٹس ڈو دیٹ. خواتین و حضرات، میں لنک شیئر کرنے لگا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اس کو میں اگر پن بھی کر سکوں تاکہ یہ سب کو نظر آئے. تو اس کے بعد آپ تشریف لانا چاہیں ضرور لائیے. آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات اپنے، لیکن کائنڈلی ہم جو ہر بار بات کہتے ہیں، ابھی دیکھیں نا، وہ ایک انسان کی وہ ایک کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے نا باسط بھائی، کہ ہمیشہ جب ہم لائیو سٹریم کرتے تھے تو لنک شیئر کرتے ہوئے میرے منہ سے 4-5 جملے نکلے تھے کہ رسپیکٹفل رہیے گا ٹورڈز ادر پیپل، ٹورڈز اس، اختلاف ہم سے ضرور کریں، کسی اور سے بھی کریں لیکن اس پلیٹ فارم کو استعمال نہ کریں کوئی وائل بات کہنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو میں بس اب وہ بات میں لنک شیئر کر رہا ہوں، وہ میرے وہ جملے جو ہیں وہ زبان پہ آ رہے ہیں. وی اسٹینڈ بائی دیٹ. چلے جناب، تو میں اس کو جلدی سے نا یوٹیوب پہ جا کے لیٹ می سی اف آئی کین ویری کوئکلی پن دس. تو پھر یہ ہے کہ کہیں یہ غائب نہ ہو جائے. یہ کیسے بھائی مجھے بھی شیئر کر دیجیے گا، میں بھی اپنے پاس پن کر دیتا ہوں اگر میرے چینل سے بھی کوئی اگر جوائن کرنا چاہے تو. آپ کے لیٹ می کوئکلی سی، آپ کا چینل آپ کا اس وقت ایکسس کر سکتے ہیں آپ؟ جی جی میرے سامنے کھلا ہوا ہے جی. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس پہ لنک چیٹ سیکشن میں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے نا؟ نہیں چیٹ سیکشن میں لنک نہیں آیا. چلے یہی لنک ہے جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، وہاں پہ اس کامنٹس میں شیئر کر دیجیے. اچھا وہی سے کر دوں. جس سے آپ نے جوائن کیا وہی ہے سب کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے جی. ان دا مین ٹائم ہم چلتے ہیں طلحہ صاحب. سب سے پہلے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور پھر ان کے بعد لیٹ می کوئکلی سی، ہمارے کوئی ایسے مہمان تو نہیں ہیں جن کو ہم نے پرماننٹ اسکرین پہ لینا ہو. That doesn't seem to be the case. اور آج میری اسکرین بھی چھوٹی ہے، میرے پاس دوسرا لیپ ٹاپ ہے. بٹ اینی وے جی، السلام علیکم طلحہ، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. ہاں وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک جناب، آپ کیسے ہیں؟ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ طالبان نے جو افغانستان میں عورتوں کی ایجوکیشن پر بین لگایا ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ ڈبیٹ ہماری نہیں ہوئی، اس کے اوپر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی کامنٹ ہے، پلیز سر. میں معافی چاہوں گا، میں آپ کو اسٹوڈیو سے ریموو کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایسا بھائی آ سکے جو اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہے. فقر غیور بڑے عرصے بعد جوائن کیا انہوں نے، اس لیے کہ بڑے عرصے بعد ہم لائیو آئے ہیں. جی السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم کیسر بھائی، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام. اللہ کا شکر جی، کیسے ہیں آپ؟ جی مجھے لگ رہا ہے 1 سال بعد آپ سے لائیو اسٹریم پہ بات ہو رہی ہے. یار کافی ٹائم ہو گیا ہے. چلیے، سنائیے جناب. میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا جب میں نے شاید باسط بھائی اور آپ کے دونوں کے اس میں سے دیکھا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. میں کنفیوز تھا کہ یہ اویس اقبال کے ساتھ ہی ہو رہی ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے. پھر میں نے دوبارہ کنفرم کیا کہ اب میں جب صبح کام کر کے آ گئے، مجھے دماغ میں تھا کہ میرا موبائل ڈاؤن ہے تو میں اب ڈبیٹ لیٹ جوائن کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا. بٹ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ اویس اقبال صاحب کہہ رہے ہیں میں خطبہ نہیں دوں گا. بھائی خطبہ کس نے کہا تھا آپ کو دینے کے لیے؟ آپ کو تو بیسک سی چیز بتانی تھی کہ ایک آرگیومنٹ کے بعد میں خدا کو کیوں نہیں مانتا ہوں، دوسرا دینا ہے، تیسرا دینا ہے، چوتھا دینا ہے، تاکہ ہم بھی سیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے اچھی آرگیومنٹ دے دے. آپ تو رسل النال کو پڑھتے ہو تو اسی کی کتاب سے پڑھ لیتے
کہ بھائی میں یہ آرگیومنٹ دے رہا ہوں اور اس نے یہ کہا ہے. رچرڈ ڈاکنز کی کتاب سے پڑھ لیتے اور کہتے کہ بھائی یہ اسی میں 10-15 منٹ ہی نکل جاتے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا ہے نا وہ جو آپ کے ساتھ لاسٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ پھر وہ ایموشنل باتیں کرنا, جیسے باسط بھائی نے کہا کہ حضرت عائشہ, پھر اس کے بعد جن پہ بات لینا, پھر اس کے بعد کسی اور چیز پہ بات لینا. تو یہی پیٹرن مجھے لگا 5 منٹ میں تو یہی ہو سکتا ہے, اور 5 منٹ میں وہی یہ سیل کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائی, نیچرل ہسٹری کے میوزیمز میں سیل پائی جاتی ہے, وہی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا بند کیجیے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ نوبل کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی, بہت زبردست ڈیبیٹ ہے, اس کو جس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے, ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تھی. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کنٹینیو کیجئے جو سائنٹیفک ورلڈ میں ایک نام رکھتے ہیں, جن کو سائنٹسٹ مانتے ہیں اور جو ہیں اصل میں سائنٹسٹ, ان سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اب جیسے لاسٹ ٹائم کتنے, اب پہلے جو مفتی شمائل صاحب کی ڈیبیٹ ہوئی تھی, اب کتنے سارے ان پڑھ لوگ بھی اب یہ آرگومنٹ سمجھ چکے ہیں کہ اچھا خدا کو چیک دینے کے لیے ہمیں یہ آرگومنٹ دینے پڑتے ہیں. وہ بیسک آرگومنٹ اب ہر کسی کو پتا ہے. اب کوئی بھی اس آرگومنٹ کو اتنا سمجھ چکا ہے کہ اب یہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے. یہ شٹ کلوز, یہ ہو گیا ہے ڈور شٹ ان کے لیے. اب مجھے یہ چلیے, بہت بہت شکریہ آپ نے لے لیا, اور مجھے امید ہے آگے آپ کنٹینیو کیجئے. اور تھوڑا سا اپنی جو آپ کی, مجھے نا آپ سے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اپنا تھوڑا سا آپ پاکستان میں یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ڈومین تھوڑا سا باہر نکالیے, تاکہ ہم بھی سیکھ سکے جو باہر سے لوگ ہیں. آن لائن ہی آپ کر لیجئے اپنے اکیڈمی کو, تاکہ ہمیں بھی موقع ملے سیکھنے کا. تو آپ سے گزارش ہے. SEA اسکلز انہینسمنٹ اکیڈمی ہماری آن لائن ہے. اس کے اوپر پولیمسسٹ کا پورا ٹریننگ کورس موجود ہے, جس کے اندر فلسفی آف سائنس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ جو سائنس مذہب کے خلاف کیوں استعمال نہیں کی جا سکتی. اس کے ساتھ سارے ازمز اس کے اندر موجود ہیں, وہ بھلے ایتھیزم ہو یا سیکولرزم ہو, فیمنزم ہو, ٹرانسجنڈرزم ہو, مارکسزم, لبرلزم. اس کے اندر آرٹ آف ڈبیٹ شامل ہے کہ ڈبیٹ کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, ڈبیٹس کیسے کی جاتی ہے, کنورسیشنز کیا ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کہ لوگ پھر 1-2 لوگوں نے میرے خلاف کمپین سٹارٹ کی تھی, لیکن وہ چلی نہیں. میں آپ کو یہی بتا دوں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو تقریباً $5 اس کی قیمت ہے. کوئی 10-12 گھنٹے کا, شاید 10 آپ لگا لیں, کوئی گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. اور یہ پیسے جو ہیں یہ ہمارے لیے وقف ہیں کہ جو ہم یہاں پہ ایتھیزم کے خلاف کام کرتے ہیں. ڈراموں میں جو فحاشی بے حیائی وغیرہ ہوتی ہے, ہمارے جو اخراجات ہیں کمٹمنٹس وہ نکال کے, یہ پیسے میری ذاتی جیب میں نہیں جاتے ہیں. یہ سارے اس کوز میں آتے ہیں. تو جسٹ ان کیس اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بھی کورس بیچنے پہ آ گیا, تو جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اس کی پروسیڈز یہاں پہ. خیر اینی وے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز فقرے کی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر. دیکھ لیجیے باسط بھائی, آپ کی برکت سے ایک کیسا ریکارڈ میرے حصے میں آیا ہے. ہمارے بھائی لکھتے ہیں, مبارک ہو کیسر بھائی, آج عامر بھائی اور اویس اقبال کی ڈیبیٹ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ وہ تقریباً 6 منٹ ہوئی تھی, ہماری 0 منٹ میں ختم ہو گئی ہے. اچھا, آپ کو جو نیچے گیسٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو باسط بھائی؟ نہیں, بس جو آپ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں مجھے صرف وہ نظر آ رہا ہے. اچھا, چونکہ پروگرام آپ کا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان کو چوز کریں. چلیں اب میں چوز کر دیتا ہوں, باقی بات چیت آپ جاری رکھیں. اب ہمارے پاس ہیں ایکس ہندو راجپوت کے نام سے ایک صاحب ہیں. لیٹ می ٹیک ہم آن بورڈ, اور باقی جناب اب شو آ گیا آپ کا. جی سر. السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام. کیسر بھائی, یہ عامر حق صاحب سے جو ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بھاگ گئے تھے اور آج بھی یہ نہیں آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی ڈیبیٹ کے لیے نہیں آتے. میں تو صرف ہمارے پاکستان کے جو بھائی آئے دن ان کے چینل پر بیٹھے رہتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے, ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ کٹر وہ ہوتا ہے نا اسلاموفوب, یہ دکھتا تو بہت سویٹ اینڈ سوامی ٹائپ کا ہے, گولو مولو برگر ٹائپ کا, لیکن ہے یہ کٹر اسلاموفوب. پرسنل کامنٹ نہ کریں, آپ کریں. آپ دیکھیں عامر بھائی سے جو ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس ڈیبیٹ میں بھی فکس ہو گیا تھا, سب رول ریگولیشن طے ہو گئے تھے.
اس کے بعد بھی اس کو کیا نام پوڈکاسٹ کا نام دے کر پبلک میں ایک الگ ہی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جبکہ ڈیبیٹ تھی وہ. اور اس کے بعد یہ انڈیا کے جو کٹر وہ ہے نا اسلاموفوب، جن کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، جو صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کی گودی میں یہ شخص جا کر بیٹھ گیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنے چینل پر بھی اور ان کے چینل پر بھی بہت وہ کیا ہے. لیکن یہ کبھی بھی اپنے ڈیبیٹ کے لیے کبھی بھی ایسے انسان کے پاس نہیں گیا جو اصل میں ڈیبیٹ کرنے لائق ہے. جب بھی اچھا ایسی بات ہوتی ایک ہے، ایسے انسان سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ بھاگ جاتا ہے. ایک سندور راجپوت صاحب، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سوری آپ کی بات کاٹنے کے لیے، معذرت جی چاہتا ہوں. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جس بات پہ میں اور کیسر بھائی ابھی بات کر رہے تھے، 20 منٹ بہت زیادہ ہے یہ مقدمہ رکھنے کے لیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں مجھے تو ابھی لنک ملا ہے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کی اور کیسر بھائی کی اور اس سے ڈیبیٹ ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے شاید اچانک ہی آپ لوگوں نے شیڈیول کیے، کیونکہ میں نے اس کی کوئی پوسٹ وغیرہ بھی نہیں دیکھی تھی. ان اچھا کا اچھا، سوال چلیں. یہ ہے، باسط بھائی کا سوال یہ ہے کہ اوپننگ سٹیٹمنٹ کے لیے کیا 20 منٹ جو ہیں وہ ہوا بیسیکلی سیاق و سباق یہ ہے نا کہ باسط بھائی نے 20 منٹ رکھے تھے جو آپ کا ابتدائی مقدمہ ہے اس کے لیے. اویس اقبال صاحب اس لیے نہیں آئی کہ وہ کہتے ہیں نہیں بس 5 منٹ ہونے چاہیے اور بات کائنات پہ کرنی ہے. یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کو 20 منٹ دی جا رہی ہیں. 5 منٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ جب آپ کو دیا جا رہا ہے تو ٹائم بھی آپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مقدمہ 20 منٹ میں زیادہ ٹائم میں پبلک کے سامنے کلیئرلی رکھ سکتے ہیں. آپ تو ویسے بھی جب کسی کو لیتے ہیں تو جیسے عامر بھائی کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو آپ نے تو اس میں بھی خطبے کرنے شروع کر دیے تھے. تو 20 منٹ میں آپ آ کے خطبہ کر لیں، اچھے سے اپنا خطبہ رکھیں، کیا دقت ہے؟ صحیح صحیح. چلیں سر، چلیں جی، بہت ٹھیک بہت ہے شکریہ جناب، کیسر بہت بھائی. شکریہ. نائس ٹو سی یو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آباد رہیں جناب، بہت بہت شکریہ. اچھا جی، اب ہم چونکہ آڈینس کی رسپیکٹ میں ہم یہ لے رہے ہیں تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو کامنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اگر پچھلے کسی پارٹیسپینٹ نے وہ کر دیا ہے تو آپ کی نمائندگی ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، میں اس سے پہلے کہ اگلے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ہم لیں، کچھ کویسچنز کامنٹس میں آ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کا کیا ہوا، تو دوبارہ بتاتے چلیں کہ اویس اقبال صاحب تشریف نہیں لائے. سیاق و سباق اس کا باسط بھائی نے پہلے بتا دیا ہے کہ ان کو فارمیٹ پہ اعتراض ہوا کہ آپ بہت زیادہ ٹائم کر رہے ہیں، اور شاید اس کے علاوہ بھی کوئی اور ان کا اعتراض ہو، لیکن اوبیسلی جو بھی تھا ان کو 1 دن پہلے 2 دن پہلے بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ ڈبیٹ میں آپ سے ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو باسط بھائی گواہ ہیں کہ میں نے تو اس کا جو پوسٹ ہے وہ بھی نہیں چلائی جب تک باسط بھائی نے اپروو نہیں کی کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، تب تک، کیونکہ آپ ساری پارٹیز کو آن بورڈ لیتے ہیں. اور میں نے اس میں بھی یہ کہا کہ آپ اویس اقبال سے یہ کنفرم کر لیں، یہ کر لیں وہ سارا. لیکن آج اچانک پتہ چلا کہ نہیں صاحب وہ تو نہیں آ رہے. اچھا، ایک صاحب ہیں بیچ میں، باسط بھائی یہ بڑے مزے کی بات ہے، وہ بیسیکلی اسپیمنگ کر رہے ہیں ایک ہی بات لکھ کے 20 منٹ زیادہ ہیں، پھر کامنٹ کرتے ہیں 20 منٹ زیادہ ہیں. اگر کل مجھے پتہ چلا نا کہ تم اویس اقبال ہو یہ کوئی بعید نہیں ہے. اچھا چلے جی، اگلے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی طرف ہمارے پاس اس وقت ہیں جناب میاں احد جی، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی میاں صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. سر میں نے سر کہنا تھا سر، یہ جو ان کے پہلے سر اینکر بھی تھا اور بعد میں اس نے یعنی کہ روزانہ کی 1 گھنٹے کی اسٹریم کرتا ہے. اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کی صرف 5 منٹ کی یعنی کہ آرگیومنٹ صرف دے سکتا ہے. ان کے جو میں کہتے ہیں ڈیپتھ صرف اتنی ہے کہ میں کہتے ہیں ڈیپتھ صرف اتنی ہے کہ صرف 5 منٹ کے آرگیومنٹ دے سکتا ہے. 20 منٹ میرے خیال میں 20 منٹ بھی کافی کم تھے. اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 35 منٹ یا 30 منٹ کم سے کم ہونے چاہیے تھے. لیکن چلو 20 سر منٹ میں نے بھی تو یہ ٹھیک ریکویسٹ کی تھی، لیکن اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ٹائم کم ہوا تھا
جو ہمارا بیک ڈور کنورسیشن چل رہی تھی اس میں بھی یہ جو ہمارا 30 منٹ سے ٹائم کم ہوا تھا اس کے میں بھی یہ اویس اقبال کی خواہش تھی کہ نہیں یار یہ ٹائم زیادہ ہے، تو پھر ہم نے چلے ایڈجسٹ کر کے ٹھیک ہے میں اکوموڈیٹ کر دیتا ہوں. اور میں یہ بھی پبلک ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں میاں صاحب کہ ڈبیٹ کو اکوموڈیٹ، ایسی ڈبیٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ آؤٹ آف وے جا کے میں نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے. وہ صرف یہ ڈبیٹ نہیں، ایون لاسٹ ٹائم جو ہماری ڈبیٹ تھی، دنیا میں ڈبیٹس ہوتی ہیں ساری ایک گو میں آپ کی ہو جاتی ہیں، لیکن اویس اقبال کی خواہش تھی کہ نہیں 3 ہفتے ڈبیٹ چلے 1-1 گھنٹے کی. تو ان کا چلے ٹھیک ہے، حالانکہ مجھے بہت لوگوں نے کہا یار ایک سنگل سیشن میں آپ کریں، بات ختم کریں، کہ اس چیز سے اگر ڈبیٹ ہوتی ہے تو میں اس کے راستے میں نہیں آنا چاہتا. اس دفعہ بھی یہ جو ٹائم ہے پاکستانی 9 بجے کا، زیادہ پاپولیشن ہماری پاکستان اور انڈیا کی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا ہائی ویورشپ کا ٹائم ہے پاکستان اور انڈیا کا، یعنی کہ ویکینڈ ایوننگ جو پاکستان اور انڈیا میں ہو اس میں ہم کریں. لیکن یہ اویس اقبال صاحب کہتے نہیں یار میں چلو ٹھیک ہے یار ہم صبح صبح کر لیتے ہیں. اب یہ باتیں میں اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے میں اچھا یہ پبلک چیز کرے. سوری کیسر بھائی یہاں پہ بس میں کریکٹ کر دوں کہ یہ چیز اویس کی نہیں تھی. اس کے اندر جو ہے یہ میں نے پروپوز کیا تھا کیپنگ ان مائنڈ کہ اس کا 9 بجے ایک سیشن ہوتا ہے، آئی تھنک ڈیلی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو وہ 9 بجے کا سیشن ہوگا تو اس کے فوراً بعد جو ہے اس سیشن کو لائن اپ کر لیں. تو یہ میری تھی، انہوں نے اس نے ریکویسٹ کی. بس میں اپنی بتا رہا ہوں نا کہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میں نے او یا ایبسولوٹلی کہ میری طرف سے کوئی ایسی وہ بات بیچ میں نہ آ جائے. جی تو اس کے باوجود اگر وہ ایک اس طرح سے بچکانا باتیں کہ نہیں 5 منٹ ہم نے بات کرنی ہے، نو مور دین دیٹ، تو شور. سر وہی میں کہہ رہا ہوں سر ان کی ڈیتھ جو ہے سر اس حلقے کی جو ڈیتھ ہے ان کے ایتھیسٹ ہو گئے یا لبرلز ہو گئے یا سیکولرز ہو گئے، ان کی میں سر ڈیتھ کی صرف اتنی سی ہے کہ صرف 5 منٹ بات کر سکتے ہیں. اگر یعنی کہ ان کو آدھا گھنٹہ، میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ٹھیک تھا، 35 منٹ کم سے کم 35 منٹ آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے تھا. لیکن سر ان میں ڈیتھ ہی اتنی ہے کہ صرف 5 منٹ کا یعنی کہ نا جلدی جلدی بس سوال پوچھ سکتے ہیں، جواب ان کو دینا ہے، یا بلکہ اس میں جواب بھی نہیں دینا تھا، اس میں صرف وہی کرنا تھا کہ اپنا آرگومنٹ پیش کرنا تھا. اپنا آرگومنٹ پیش کرنے کے لیے بھی انہیں 5 منٹ چاہیے بس. نہیں وہی میں جو ہے ایک چیز میں اس کے اندر ایڈ کر دوں کہ میں اگین آئی تھنک لوگ بھی بعد میں جوائن کر رہے ہیں، تو بس میں یہی چیز ایڈ کر دوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور انیشلی کیسر بھائی نے بھی 30 منٹس ہی پرپوز کیا تھا، اور یہ میں اویس صاحب کی ریکویسٹ پہ ہی ہم نے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے 20 منٹ کیا تھا. لیکن 20 منٹ سے کم میں بھی نہیں تھا کہ 20 سے کم میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. کہ مطلب میری 5 سوال ہیں اس کے اندر کہ جی آپ اپنی دلیل تو بتائیں، آپ کیسے اس تک پہنچے، آپ اس کنکلوژن پہ پہنچے کیسے، یہ تو بتائیں. سر ان کے پاس 10-15 منٹ تو ایسے لگ جاتا ہے. ان کے پاس دلیل صرف یہی ہے کہ خدا نہیں ہے بس. اس کے بعد یہ بھی میرے خیال میں 5 منٹ بھی انہوں نے 5 منٹ میں بھی اس میں سے بھی 3 منٹ انہوں نے بس بولنا تھا، باقی میرے خیال میں 3 منٹ کے بعد ان کا بند ہو جانا تھا سر. باقی سر آپ نے یہ آپشن بھی رکھا تھا کہ اگر 20 منٹ اگر زیادہ ہیں تو آپ اگر 12 منٹ میں پورا ہوتا ہے، 3 منٹ میں پورا ہوتا ہے، 4 منٹ میں پورا ہوتا ہے، 5 منٹ میں پورا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد آپ اپنا ان کے دوسرے کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی یعنی کہ نہیں ہے. جی میں نے بالکل ان کو یہی بولا تھا کہ اگر آپ نے نہیں پورے 20 منٹ استعمال کرنے لیکن 20 منٹ ہونے چاہیے اویلیبل. یہ بھی میں نے ان کو آپشن دیا تھا. سر ان کے پاس سر اگر آپ 20 منٹ دیتے ہیں، 2 منٹ بعد یہ بند ہو جاتے ہیں، پھر 3 منٹ بعد یہ بند ہو جاتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی آرگومنٹ رہتا ہی نہ، پھر انہوں نے کہا پھر بھاگی، اس سے اچھا بھاگی گئے. چلے میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ تشریف لائے، تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. اچھا بھائی حضرات، ہم نے اب وہ جو لنک ہے پیچھے وہ ریموو کر دیا ہے. اب جو آڈینس میں حضرات موجود ہیں انہیں سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ مختصر بات کریں. ڈبیٹ تو ہماری ہو نہیں رہی ہے، اور آج اتوار کو اتنے جلدی میں اٹھ ہی گیا ہوں، تو میں جو ہمارا ٹریڈیشنل لاہوری ناشتہ ہے وہ تھک لسی اور پراٹھے والا وہ مس نہیں کرنا چاہوں گا. پبلکلی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو اس وقت میری جو اندر کی تسکین ہے وہ ایسے ناشتے سے ہو سکتی ہے، اور کچھ میں باسط بھائی کو جلانا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس لاہور میں ہے یہ and we are going there. اگر ایک چیز سے میں جلتا ہوں تو وہ یہی چیز ہے، کھابے جو ہیں پاکستان کے. نہیں سر، میں آپ کو فوٹو نہیں بھیجوں گا اس، ٹھیک ہے. بہرحال یحییٰ صاحب کی طرف چلتے ہیں، فرام دیر وی موو آن. جناب یحییٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان جناب، آپ کیسے ہیں؟ یہاں پہ اوپن کوسچن آنسر ہو رہے ہیں نا، میرے کوسچنس کر سکتے ہیں؟ ڈبیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم.
नहीं मतलब अगर मैं उस पे मतलब थीम के डिबेट के वाले से टॉपिक पे क्वेश्चन आपका कर कोई क्वेश्चन है कि जो इनके यूनिवर्स पे जो हमारा टॉपिक था, श्योर वो आप जरूर कीजिए। जी नहीं, इसमें जो वो कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट दिया जाता है कि या हर चीज जो डिपेंडेंट है किसी और चीज के ऊपर, जैसे हायरार्किकल कॉजेशन, तो उसमें मतलब ये होता है ना कि जैसे अर्थ है वो सोलर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर अब आपको ऊपर डिपेंडेंसी कहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग तो हम जो यूनिवर्स की जो इनिशियल ओरिजिनल ओरिजिन स्टेट थी जिससे रैपिड एक्सपेंशन हुई थी, या जिसे सिंगुलैरिटी कह लें, तो सिंगुलैरिटी का जो यूनिवर्स का जो वो एटम था छोटा सा, जो प्रोटॉन से भी छोटा था, तो उसका तो नहीं हमें पता कि वो भी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट था, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट होगा किसी चीज के ऊपर। दूसरी ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन भी थी कि अगर यूनिवर्स के कंपोनेंट डिपेंडेंट्स हैं, वो कंटिंजेंट है, तो हम पूरे यूनिवर्स के ऊपर कैसे कह सकते हो भी कंटिंजेंट। यानी अगर हम पानी की एक बाल्टी है तो उसमें एक ड्रॉपलेट की जो प्रॉपर्टी हम पूरे पानी पे कैसे लगा सकते हैं, इसे फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? इस पे ख्याल ये है कि जो कंटिजेंसी आर्गूमेंट है उसका एक हिस्सा आपने बताया, दूसरा आप नहीं बता सके। ये सिर्फ डिपेंडेंसी की बात नहीं होती है, बल्कि उसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि वो अपने वजूद और फंक्शन की खुद वजाहत भी ना कर सके। सो जिस बिल्कुल इनिशियल पार्टिकल की आपने बात की है, सवाल ये है कि अगर वो कंटिजेंट नहीं है तो क्या वो नेसेसरी हो सकता है? तीसरी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, वो नेसेसरी हो सकता था या नेसेसरी था? नहीं, क्यों नहीं हो सकता था? बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ना नहीं होता, उसका मतलब इसके वजूद। बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नेसेसरी क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे पास कोई दलील तो नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड था। अगेन डिपेंडेंसी उसका जी एक फैक्टर है। मैं डिपेंडेंसी उसका एक फैक्टर है, मैं आपसे इसीलिए देखिए, जब मैं सवाल जवाब करता हूँ ना तो यह है भाई, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डिबेट मोड में आ गया हूँ। उसका मतलब ये होता है कि जी जब इंसान सवाल जवाब के जरिए कोई चीज़ सीखता है तो वो उसके अंदर इंटरनलाइज हो जाती है, बजाय इसके कि आप बाहर से इन्फॉर्मेशन सुने बाद में वो भूल जाए। नाउ वो क्यों कंटिंजेंट ही होगा? इसलिए कि अगर वो कंटिंजेंट नहीं है तो वो नेसेसरी होगा। अब नेसेसरी उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका ना होना गैर मुमकिन हो। हमें ये पता है कि वो पार्टिकल दैट हैड एक्जिस्टेड, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इट हैड नॉट एक्जिस्टेड। ये मुमकिन था कि उसका वजूद ना होता। सो द वेरी फैक्ट कि ये मुमकिन था कि उसका वजूद ना होता, दैट मेक्स इट कंटिंजेंट। नहीं, लेकिन ये आप किस असूल के मुताबिक कह रहे हैं कि उसका वजूद ना होना मुमकिन नहीं था? मैं कह रहा हूँ मुमकिन था। नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि वो नहीं भी हो सकता था, जरूरी नहीं था कि वो लाजमी हो, तो ये आप किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? तो इसलिए कि वो अपने वजूद की फंक्शन नहीं कर सकता, अपने अपने सॉरी वजूद की वजाहत नहीं दे सकता, अपने फंक्शन की वजाहत नहीं दे सकता। दुनिया में और कितने पार्टिकल्स हैं जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया में और कितने पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि वो हों, लेकिन वो वजूद नहीं रखते। नेसेसरी बीइंग एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसकी हम बात करते हैं कि वो अपने वजूद की दलील कहीं और नहीं रखता, यानी कि किसी और से वजाहत नहीं रखनी। दलील तो खैर रखता है, कहीं वजाहत नहीं रखता, अपने फंक्शन की वजाहत कहीं और नहीं रखता, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, और उसका ना होना गैर मुमकिन है। ऐसा आपके पास कोई ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट है जिससे आप ये बता सके कि उस फर्स्ट पार्टिकल ने उसका ना होना गैर मुमकिन था? एनीथिंग? नहीं, लेकिन जो फिलोसफी के अंदर एरिस्टोटल ने भी तो मटेरियल मादे को अजली कहा था। तो नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि खुदा का ना होना नामुमकिन है, लेकिन उस मादे का अजली मादे का ना होना नामुमकिन नहीं है, तो ये डिफरेंशिएट किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये अपने साबित करना होगा ना कि मादा अजली है। एरिस्टोटल ने कह दिया, ये सबूत तो नहीं है। एरिस्टोटल ने तो नहीं और भी तो बहुत आप सी भी तो बातें कह रहे कही हैं कि थी। खुदा अजली बल्कि है, तो खुदा को किस आपको बुनियाद मैं पे एक अजली मज़े की कह बात रहे हैं? बताऊँ जो हमारे इस अफ़ेयर में बहुत कम बात की जाती है, कि जो वेस्ट में मॉडर्न साइंस की जो तरक्की हुई है, ये एरिस्टोटल से डिसएग्रीमेंट की बेस पे हुई है। जो कोपरनिकन प्रिंसिपल है, उससे रिवोल्ट क्रिएट हुई थी, कि जो एरिस्टोटल और उसके जो कंटेम्परेरीज़ थे, जो उनका आइडिया था कि जो जिनके वो बेसिकली हेलियोसेंट्रिक मॉडल नहीं, जियोसेंट्रिक मॉडल पे चलते थे। ये तो जब पता चला कि नहीं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल मैथमेटिकली मेक्स मोर सेंस, तो उससे जो एक इंटेलेक्चुअल डिपार्ट शुरू हुआ, जो क्या कहते हैं डिपार्चर स्टार्ट हुआ लोगों का चर्च से, वो एरिस्टोटल के खिलाफ ही हुआ था, जो कि बाद में चल के पूरी एनलाइटनमेंट का एरा बन गया। ऑब्वियसली उसमें 200-300 साल का फ़र्क था, लेकिन एरिस्टोटल कोई इल्म या अक्ल की दलील तो नहीं है।
نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اگر مادہ ازلی نہیں ہو سکتا تو خدا کو اب کس بنیاد پہ ازلی کہہ رہے ہیں؟ کہ ایک مادہ دیکھیں نا، اٹس پاسبل کہ مادہ نہ ہو، مادے اور خدا کا نہیں یہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ مادہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ہم پیور فلسافیکل بیسس پہ یونیورس کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے ہم ایک انٹینٹ کو انفر کرتے ہیں۔ خدا اور مادے کا اس لیے مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ یونیورس کی کوئی بھی ایسی پراپرٹی، کوئی بھی ایسا فیچر ہے جسے آپ مادے کے اندر کانشیسنس یا پلاننگ انفر کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹر کے اندر کانشیسنس نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں لیکن ابھی میں اس کے بعد کیونکہ ہم پوری یونیورس کو تو ہم نہیں جانتے، صرف 4% کو جانتے ہیں، 5%، وہ 95% ابھی بھی ہڈن ہے۔ اوکے، I'm not sure about تو percentages، لیکن obviously جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے نا، وہ اس کے بارے میں تو assumption نہیں کی جا سکتی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگر خدا اور مادے کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ایک لائک فار لائک مقابلہ ہوگا نا۔ خدا کی بات تو ہم اگین میں تھیولوجی کے پریمس سے بات نہیں کر رہا، فلسفی کے پریمس سے بات کر رہا ہوں کہ خدا کی ایگزسٹنس کو، کریٹر کی ایگزسٹنس کو آئی سے ہم انفر کر سکتے ہیں بیسڈ آن ویری میٹیکولسلی پلانڈ یونیورس، کہ اس کے اندر ہمیں ایک انٹیلیجنس نظر آتی ہے، انٹینٹ نظر آتا ہے، کیپیسٹی نظر آتی ہے۔ کیا مادے کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اس مادے کو بھی آبزرو نہیں کیا نا، کیونکہ ویل اسٹرکچرڈ تو ہے یونیورس بھی، ویل اسٹرکچرڈ ہی ہے، سارے مٹیریل اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ فار دیٹ ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسڈ آن آور کرنٹ نالج مادے اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کی بات ٹھیک ہے کرنٹ نالج کے، لیکن سائنٹیفکلی بھی 95% یونیورس ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، تو ہم اس چانس کو کیسے بالکل نگیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے وہ چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں؟ ویل I'm glad کہ آپ نے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے ایکچولی یہ اس کی ریفیوٹیشن میں استعمال ہو سکتا ہے، پرٹیکولرلی جو ڈارک انرجی ہے، کیونکہ ڈارک انرجی کی ڈینسٹی ایگزیکٹلی اتنی ہی ہے یونیورس میں ہر جگہ پہ، اور جیسے یونیورس کی کا جو ایکسپینشن ہے، جیسے جیسے وہ ایکسیلریٹ ہو رہی ہے، اس کی میں ڈارک انرجی ویسے ہی کانسٹنٹ ہے ہر جگہ پہ۔ سو ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ انرجی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو میٹر ہے بیسکلی انرجی کی کنڈینس فارم ہے، اور اگر آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ تو ایٹرنل ہو سکتا ہے، تو ایٹرنل ہو سکتا ہے تو اس میں یہ تو ثبوت تو، اور ایٹرنل بیسکلی اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو کریٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کریٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ دیٹ بیکمس پرابلمٹک جب کہ ہماری یونیورس کا سائز بڑھ رہا ہے، لیکن جو ڈارک انرجی جو کہ بیسکلی ایک میتھمیٹیکل پوسچولیٹ ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن دی اونلی وے ٹو میک سینس آف دی ایکسیلریشن ان دی ایکسپینشن ریٹ آف یونیورس از کہ ڈارک انرجی ہر جگہ پہ کانسٹنٹ ہے، دین ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ یہ ڈارک انرجی مسلسل کہاں سے آ رہی ہے؟ جی 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 ایسے چلے، یہ تو آپ نے جواب دے دیا، تو ایسے پھر لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی۔ مطلب دوسرا میرا ایک اور کوشچن تھا جو آپ نے جو فائن ٹیوننگ آرگومنٹ بھی دیا تھا گاڈ ایگزسٹنس کے اوپر کہ ہر چیزیں کانسٹنٹ ہے، جس میں راجر پینروز کا بھی دیا تھا کہ ان کے پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہم نے بتائی تھی، تو اس میں سر میں راجر پینروز کا اپنا سنا تھا، کیونکہ جنہوں نے کانسٹنٹس دیے ہیں تو وہ تو خود اس کو کہہ رہے تھے کہ کریشنسٹ جو ہے وہ میرے ان کانسٹنٹس کو یوز کرتے ہیں گاڈ کو پروو کرنے کے لیے، اس میں پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن پہلے سے بھی آ جاتی ہے کیا آپ کو، مطلب جیسے بالکل ڈائس رول کرتے ہیں لوڈو کی، تو ہمیں سارے پروبیبلٹیز کا پتا ہوتا ہے 6-2، لیکن ابھی ہمارے پاس تو جو یونیورس ہے، اگر ہماری لائف ہم پہ فٹ آ گئی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ یونیورس میں کانسٹنٹ چینج ہوتے ہیں تو پھر کیسی لائف آتی ہے، ہمارے پاس تو وہ پروبیبلٹی ہے ہی نہیں۔ ہاں تو پھر جو اپنے کہا جی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کانسٹنٹ تھوڑے سے چینج ہو جائے تو ہو سکتا ہے لائف اور قسم کی ایوالو کر جاتی، تو پھر اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹنٹ پرسائز ہے کہ لائف سپورٹنگ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، لائف کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسرے تو پتہ نہیں۔ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل نالج ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو ہماری فزکس ہے وہ انیبل کرتی ہے ہماری کیمسٹری کو، جو ہماری کیمسٹری ہے وہ انیبل کرتی ہے ہماری بایولوجی کو، in that exact sequence۔ ہمیں یہ اس لیے پتہ ہے۔ اب اس کو ڈاؤٹ کرنا کسی ایسی وجہ سے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کانسٹنٹس ویریبل ہوتے، چینجڈ ہوتے تو یونیورس کیسا ہوتا، تو یہ بیسکلی کوئی عقلی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسے مفروضے کی بنیاد پہ جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اس چیز کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ جی نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کانسٹنٹ اتنے پرسائز وہ یونیورس کے اوپر لائف کو سپورٹ کرتے ہیں،
تو اگر وہ چینج ہوتے تو ہو سکتا مطلب کون چینج ہوتے تو ہمیں اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں پتا کہ لائٹ پھر آپ ایز اے آرگومنٹ سے کیوں یوز کر رہے ہیں کہ کانسٹنٹ اتنے پرسائز ہیں کہ لائف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ لائف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر وہ چینجڈ ہوتے تو یہ ہمیں پتا ہے کہ لائف ایگزسٹ نہ کرتی. یہ بات ہمیں پتا ہے. یونیورس کس طرح کا ہوتا یہ ہمیں نہیں پتا ہے. اگر کوئی اور لائف فارم ہوتی وہ ہمیں نہیں پتا ہے. اینڈ دیٹ از دی انٹلیکچوئل آرگومنٹ دیر کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ہماری دلیل نہیں بن سکتی ٹو ڈاؤٹ سم تھنگ دیٹ وی نو. یہ پکی بات ہے کہ اگر یہ کانسٹنٹ چینج ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے بھی چینج ہو جاتے ہیں, تو یہ زندگی, یہ کائنات, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, میرے خیال میں آپ خاموش ہو گئے ہیں. آپ سے لیں اجازت. بہت بہت شکریہ آپ کا. خبیب احمد ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے. نارملی ہم کیمرہ آن کہتے ہیں کہ آپ بند کر دیں, پر آپ کی چونکہ ہماری آج نارمل لائیو اسٹریم نہیں ہے, سو آئی تھنک آل بی فائن ود دیٹ ایز لانگ ایز. اچھا, آپ نے خود ہی بند کر دیا ہے. چلیں جناب خبیب صاحب کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم کیسر احمد راجہ صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, میں پشاور سے میرا تعلق ہے اور میں سیکنڈ ایئر ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیسی جا رہی ہے تعلیم جناب آپ کی؟ الحمدللہ سر, تعلیم تو بہت اچھی جا رہی ہے سر. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی اسٹرگل سے پورے پاکستان میں تمام اسٹوڈنٹ بہت مستفید ہو رہے ہیں دن بدن. پہلے تو ایسا تھا کہ یہ جو ایتھیسٹ تھے یہ اس کی جو وہ تھی وہ بہت عروج پر تھی, لیکن اب الحمدللہ ہمارے امت مسلمہ میں ایسے سائنٹسٹ اور اوپن مائنڈڈ لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی بس یہ لوگ زوال پذیر ہونے جا رہے آہستہ آہستہ. تو ابھی تو انشاءاللہ گاڈ آف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ان کے بعد اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے. لیکن ابھی ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے یہ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہے, لیٹ سپوز آپ کے ساتھ یا حسن الواجدی صاحب جو کہ امریکہ میں ہے مفتی, اس کے ساتھ بھی اویس اقبال کا ڈیبیٹ تھا, تو وہ کبھی یہ اپنا ٹاپک کو چھوڑ کر کبھی یہ کہتا تھا کہ مسلم میں شریف میں یہ آیا ہے, کبھی یہ کہتا تھا کہ نہیں بخاری میں یہ آیا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانا مولوی نے یہ بات لکھی ہے. تو ابھی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اس کے ساتھ کوئی ایسا دلیل نہیں بچا ہے کہ خدا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی اسٹرگل ہے. سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پوری پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ ہے ان کا سوال میں آپ سے وہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا سوال ہے کہ سر ہم ایتھیزم کے خلاف اگر ہم کام کرنا چاہے تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ یعنی سائنس تو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم کہاں سے شروع کریں, کس طریقے سے کس روڈ میپ پہ ہم جائے تاکہ ہم ایتھیزم, سیکولرزم, لبرلزم ان تمام چیزوں کے اوپر کام کریں. میں ابھی اپنا پشاور کا آپ کا جو اگزامپل میں دیتا ہوں, پشاور میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ وہ بہت قابل ہے, وہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ لرن بھی کرنا چاہتے ہیں. ایون دو ہم کالج میں بھی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ہم اس کے خلاف, ایون دو ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو آپ پشاور کے اسٹوڈنٹ یا جو بھی پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ اس کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ آپ کہاں سے شروع کرو؟ آپ اگر ایتھیزم کے خلاف کرنا چاہتے ہو یا لبرلزم یا سیکولرزم کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو, کہاں سے ہم شروع کریں اسٹڈی تاکہ آہستہ آہستہ ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہم اس اسٹڈی کو دے دیں اور ہم ایتھیزم کے خلاف کام کریں. سر 2-3 اسٹریٹ وے آپشنز آپ کے پاس ہیں. ابھی ایک کتاب ہے مفتی یاسر صاحب کی, سوری سر میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, بیک گراؤنڈ نوائز کافی آ رہا ہے. سوری باسط بھائی, لائیو میں یہ کام بڑا چلا کرتا ہے. میں تو یوزڈ ٹو نہیں ہوں, میرے لیے تو نیا ایکسپیرینس ہے. فل ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی. کامنٹس کو بھی آپ نے دیکھنا. یہ میں تو اکیلے نہیں کرتا, ساتھ جب میں لائیو کرتا تھا تو اس وقت ساتھ ہماری اختی ہوا کرتی تھیں علینا علی, تو وہ یہ سارا کچھ مینیج کرتی تھی. ایک بندے کے لیے واقعی ایک گیسٹ ریلی ہیکٹک. اینی وے خبیب بھائی, تحافت الملاحدہ بڑی اچھی کتاب ہے جو مفتی یاسر صاحب کے اس کورس پہ بیسڈ ہے جو انہوں نے کرایا تھا. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ جو مفتی شمائل صاحب نے بھی کورس کیا تھا, تو وہ بھی پاکستان میں پرنٹ ہو رہی ہے. وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا ٹریننگ کورس ہے, ہماری جو ویب سائٹ ہے SCA, اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پولیمسسٹ ٹریننگ پروگرام, اس میں آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. اس کے علاوہ ایمانی یونین کا بہت سا کانٹینٹ ہے, وہ عامر بھائی کا ہو, علینا علی, علی رضا خورم ہو, میرا ہو, یہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سائنس کیوں یوز نہیں کی جا سکتی الحاد کی خاطر. سم تھنگ امنگ دیز لائنز کو اچھے سے ٹائٹل کے ساتھ
ایک بہت ہیوی نہیں مختصر کتاب ایک میں بھی اس سال کے آخر تک انشاءاللہ لے آؤں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا خبیب بھائی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس آڈینس جو ہے وہ کافی ہے۔ یسر بھائی باسط جی جی بفور وی ایڈ اینی ون، میں ایک کامنٹ انہی کے سوال کے اوپر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جی جی کہ یہ آئی ہوپ آئی تھنک آپ اس سے اگری کریں گے کہ آئی تھنک ہر کسی کو جو ہے اس لائن میں گھسنا بھی نہیں چاہیے، جس طرح آپ نے بولا کہ انٹل اینڈ انلیس کہ پراپرلی ٹریننگ ہو اور آپ پراپرلی ٹرینڈ ہو اس چیز کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس چیز پہ بھی آئی تھنک آپ اگر تھوڑا ایمفسائز کریں عام لوگوں کے لیے، بیکاز دس کین گیٹ ریئلی، آپ کو تو پتہ پاکستان جیسے ملکوں میں تو کین گیٹ بلڈی، اور الٹا یہ کہ نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ اگر مسلمان ہو تو وہ متنفر ہی ہو جاتا ہے اس طرح کا درست بات ہے۔ جی بالکل درست بات ہے۔ ون آف دا ریزنز باسط بھائی ہم نے پاکستان میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہمارا ایمان یونین کا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے یہ جو دیسی ایتھیسٹس ہیں ان کو بہت زیادہ چیمپئن بنا دیا تھا ہمارے ان ٹرینڈ لوگوں نے، جب وہ صرف جذباتیت کی بنیاد پہ بحث کرنے جاتے تھے، کوئی چیز پڑھی نہیں یا تعلیم نہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس میں آپ اپنے ایریا کے اندر رہ کے آپ اس ایریا اس پرٹیکولر آسپیکٹ کے آپ اسٹوڈنٹ بن کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ٹیچرز بھی ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ تو ہماری جو ایمان یونین کی آپ اگر آپ ڈسٹریبیوشن دیکھیں ہسٹوریکلی، تو مجھے آپ کبھی قرآن و حدیث پہ بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ نہیں بھائی ہم سارے ایک ہی کام کرنا شروع کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں بات کروں گا سائنس پہ، بات کروں گا جو فلسفی ہے میں اس پہ بات کروں گا۔ عامر حق صاحب ہیں وہ بات کریں گے سائنس پہ فلسفی پہ، لیکن کم کریں گے، زیادہ ان کا جو کمپیریزن ہوگا وہ ہوگا جو اسلام پہ اعتراضات ہیں یا ہندوازم کے بارے میں جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ اس پہ بات کریں گے۔ مفتی یاسر صاحب بہت ہی کم سائنس پہ بات کریں گے، فلسفی پہ، لیکن وہ چونکہ حدیث سائنسز میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے تو وہ اس پہ بات کریں گے، قرآن پہ بات کریں گے۔ یعنی کہ ایک جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اپنے اپنے ایریا میں کام کر رہے ہیں، اینڈ بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ میں ایکسپرٹ ہوں، آئی مین کہ میں بھی 5واں سوار دلی سے آیا ہوا ہوں ان کے ساتھ۔ تو for that reason we always recommend کہ جب تک آپ کی کوئی تھورو ٹریننگ نہ ہو آپ نہ جائیں، because you're absolutely right، بالکل انسان اس سے زیادہ جو ہے وہ نقصان کر سکتا ہے۔ کیسر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہو، اسی طرح یہ کنٹینیو رکھو، انشاءاللہ ہم اور تمام اسٹوڈنٹ ان سے مستفید ہوگے۔ بہت میرا یہ بہت چاہت تھا تقریباً 1 سال سے کہ میں کیسر صاحب سے بات کروں، لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے بات ہوئی۔ تو ماشاءاللہ میں آپ کو اپنے جذبات بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنا میں خوش ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کی محنت رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ یہ تمام لوگ، یہ جو ایتھیزم ہے، سیکولرزم ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، بس زوال پذیر ہونے جا رہی ہے ابھی۔ تو آپ اپنا سٹرگل انشاءاللہ کنٹینیو رکھو، انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب، اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ لوگ انشاءاللہ ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر ہم کامیاب ہیں سر الحمدللہ، انشاءاللہ جو تو توڑا توڑا باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی یہ لوگ انشاءاللہ بس ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ چلے خدا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سر، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ سے بات ہوتی ہے بعد میں۔ اچھا بھائی اب جو کالرز ہم لے سکتے ہیں میں صرف ان کا نام لوں گا، اگر آپ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں تو بہت معذرت سے آپ سے میں باسط بھائی وہاں پہ بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ہم ختم کریں گے بات کو۔ ہمارے پاس جو ہیں اس وقت رانا جی ہیں، ایاز ہیں، مسلم RCM، وقار افضل، منظور حسین اینڈ تھنڈر اسٹارم، دیٹس آل وٹ وی ہیو۔ ان ناموں کے علاوہ اگر آپ بعد میں آتے ہیں تو پھر آپ سے معذرت کرنی پڑے گی، اس لیے بیکاز وی ڈو ہیو ٹو کنکلوڈ اٹ، اور کوشش کیجیے گا کہ 1-2 منٹ میں اگر آپ بات ختم کر سکیں۔ بہت آپ کا میں شکر گزار ہوں گا، دیٹ از بوتھ آف اس، میں اور باسط بھائی۔ رانا جی ویلکم جناب۔ السلام وعلیکم السلام رانا صاحب، آپ کی آواز شروع میں ڈسٹورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ جی۔ آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی اب آ رہی ہے۔ اچھا سر، میں سب سے پہلے تو میں آپ کو عامر حق سے بعد سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ فلوسافیکلی اگر کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی انٹینشن کو جج نہیں کر سکتے، سر کس وہ کی آپ کی بولنے آواز والا ڈسٹورٹ ہوتی ہے؟ خود بتائے گا کہ میری انٹینشن کیا تھی، مگر سوری آپ ایک سیکنڈ سر، میں آپ کی بات کو میں چاہتا ہوں میں سمجھ لوں، آپ کی آواز بیچ میں کٹ جاتی ہے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ فلسافیکلی ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہم کسی کی انٹینشن کو جج نہیں کر سکتے. Is that the case? جی میرا سوال اسی نوعیت کے حوالے سے ہے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں اگر میری آواز آ رہی ہے تو. جی اب کلیئر آ رہی ہے, فرمائیے جی. جی سر, یعنی کہ اگر کوئی متکلم کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہاں ہیں کہ وہ بولنے والا خود اپنی انٹینشن کو بتائے گا کہ میری اس سے کیا مراد تھی. مگر یہاں پر جو ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہم جو رب العالمین ہے ہم ان کی جو کریشن ہے اس کی انٹینشن کو کسی طریقے سے ماپ سکتے ہیں؟ از دیٹ پاسبل؟ شور, کیوں نہیں. Give me a reason why not, تو sir. سر مطلب سر اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کوئی جملہ ادا کرتے ہیں تو دیر از اے پروبیبلٹی کہ میں اس کا کوئی اور میننگ لے سکتا ہوں جو آپ نہیں بولنا چاہتے تھے, تو اس کی کلیریفیکیشن آپ خود دیں گے. تو ایز اے مسلم تو ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے اندر اپنا مقصد بتا دیا, تو ایز اے مسلم تو ہم بلیو کرتے ہیں. مگر جب ہم ریلیجن کی ریلم سے باہر جا کر بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو خدا تعالیٰ کا میسج ہے اس کے اوپر تو ہم ڈسکشن نہیں کر رہے, تو ہم اپنی پیور لاجک اور جتنا بھی ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو کیا اس کی بنیاد پر جو کریٹر ہے اس کی انٹینشن جانچ سکتے ہیں ہم؟ کریشن کی انٹینشن کا ذکر کس نے آپ سے کر دیا ہے؟ مطلب کیوں آپ کو کریشن سمجھا بائی ہے؟ انٹینٹ, کریشن بائی یا انٹینٹ, جی جی, تو وہ مطلب یہ جو انٹینٹ یا اوکے لرس سے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ لائک آئی ڈونٹ نو, لیٹس گو ایز لو ایز اے چیئر, کہ ایک کرسی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, اس کو دیکھ کے آپ انفر کر سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والے نے اس کو انٹینشنلی بنایا ہوگا گیون دا فیکٹ کہ اس میں کیلیں ٹھیک جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, میتھمیٹکلی اسپیکنگ اس کی جو لکڑی ہے ٹھیک کٹی ہوئی ہے, شیپ صحیح بنی ہوئی ہے اور ایڈجسٹمنٹ صحیح ہوئی ہے. Would that look intentional to you? یس. That's all what we are saying, کہ جب ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں, اس کے فزیکل لاز کو دیکھتے ہیں, اس کے کانسٹنٹس کو دیکھتے ہیں, اس کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹینٹ کے ساتھ بنائی ہوئی چیز ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. سچ اے نائس کنورسیشن سر. ویسے اس پہ مجھے جی جی ماشاء اللہ آڈینس جو ہے وہ میں یہی نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ کی بڑی اچھی آڈینس ہے, مطلب مزہ ہے ایسے لوگوں سے بات کرنے. نہیں سر, دیکھیں آپ ان کا ماشاءاللہ, مجھے تو انور مسعود صاحب کو شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ اب فی البدی میں بات کر رہا ہوں تو شاید وہ مصرے کچھ آگے پیچھے ہو جائیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ خوبی اختصار کا تجربہ یونیک ہے. اس نے خوبی اختصار کا تجربہ یونیک ہے. میں نے کہا کہ جانے من, اس نے کہا کہ کیا کہا, میں نے کہا کہ کچھ نہیں, اس نے کہا بس ٹھیک ہے. کتنی سی گفتگو ہے. ایسی مختصر سی گفتگو جو ہے یہ ہمیں چاہیے. ایاز صاحب, امید ہے آپ بھی ایسا ہی کریں گے. جی السلام علیکم, ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکریہ. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ کیسے بھائی, میں پلیز آپ کا بس 2 منٹ لوں گا, زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا. میرا اس ٹاپک سے کوشچنس نہیں تھے, بٹ بس پلیز 2 منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ کوشچنس آپ سے کرنے تھے. شور, فرمائیے فرمائیے. پہلی چیز تو میں ریئلی آپ کو اپریشیٹ کروں گا جو آپ بلاسفیمی کیس کے اگینسٹ آپ جو ایکشن لے رہے ہیں. سب سے پہلی چیز میں اس کے لیے دوسری تو ایسا بھائی یہ کہ میں آپ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. الحمدللہ مطلب آلموسٹ سال بھر ہو گیا میں آپ سے آپ کے ویڈیوز لیکچر وغیرہ دیکھتے تو بہت زیادہ آپ سے انسپائرڈ ہوں, کیونکہ آپ کی آئیڈیالوجی کچھ حد تک مجھے بہت میچ کرتی ہے. اور تو پھر ویسے بھی میرا مین کوشچن یہ تھا کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, اب مجھے ریممبر نہیں ہے کہ آپ نے کس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی تھی, بٹ آپ نے ایک چیز کہی تھی کہ آپ کوئی میکسیکن فرینڈ تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے آپ کی پوری آئیڈیالوجی کو چینج کر دیا تھا. انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھی جس کی وجہ سے پورا آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا تھا. تو اگر آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہو تو پلیز آپ اس کو وضاحت کر دیں تھوڑی سی. یار یہ ٹوٹلی ہی آف ٹاپک بات ہماری چلی جائے گی, بٹ جسٹ ٹو
अच्छा, कुछ कहने से पहले ना मैं एक बाबर साहब हैं, मैं सर माज़रत चाहता हूँ, मैंने आगे अर्ज़ की थी कि जो नए लोग आएँगे उनको हम नहीं ले सकेंगे, तो प्लीज़ आप बार-बार जॉइन ना कीजिए, अब लिंक बंद हो चुका है। एंड सेम गोज़ फॉर अब्बास साहब, आपके लिए भी, आपके तो डिवाइसेस भी कनेक्टेड नहीं है, आपसे तो वैसे बात नहीं हो पाएगी, सो काइंडली प्लीज़ सर। अच्छा जनाब, वो मुख्तसर सी बात ये है कि हमारा एक ट्रेनिंग कोर्स था जिसमें एक मैक्सिकन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के एक साहब आए हुए थे यूके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने के लिए। वो कुछ देख रहे थे कि शायद वो यूके का मॉडल मैक्सिको में अप्लाई कर सके, पता नहीं किया या नहीं किया। उसमें बस वो हमारी जो ब्रेक्स होती थी उसमें वो अपने दानश्वरों की बात करते थे, हम अपने दानश्वरों की बात करते थे, मैं अशफाक साहब की बात और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी बातें वो अपने बताते थे। तो वो जाते-जाते जो हमारी आखिरी दिन था ट्रेनिंग का, उसमें उन्होंने हमें कहा मुझे कहा कि मिस्टर राहा, अपने मैक्सिकन स्टाइल में मैं आपको एक पार्टिंग गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। तो कहने लगे कि ये बहुत मुमकिन है कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा ज़हीन हों, ये बहुत मुमकिन है कि आप वो आपसे मुराद मेरी बात नहीं, आपसे मुराद यू एज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, कि आप बाकी दुनिया से लोगों से ज़्यादा ज़हीन हों। बहुत मुमकिन है कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा फ़तीन हों, बहुत मुमकिन है कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा चालाक हों, बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर हों, कम्युनिकेटर हों। लेकिन कैच ये है कि आप बाकी लोगों की दुनिया में रहते हैं, बाकी लोग आपकी दुनिया में नहीं रहते। सो यू विल ऑलवेज़ हैव टू एडजस्ट। सो दैट्स गुड। और अजीब बात ये देखें कि ये ट्रैफ़िक का ये बासित भाई, अगर आप पाकिस्तान में कभी आके ड्राइव करते हैं तो आप बहुत एंजॉय करेंगे कि ये हमारी एक ट्रैफ़िक के वो सिस्टम समझने आए थे, उस पे हमारी बात हुई। और पाकिस्तान में आके जब मैंने ड्राइव करना शुरू की, तो मेरे ज़हन में था कि यार क्या ये सब पागल हैं? एंड देन इट केम टू मी, मेरे मैक्सिकन दोस्त की बात कि नहीं यार, मैं इनकी दुनिया में रहता हूँ। ये मेरी दुनिया में नहीं रहते। कैसर भाई, इसके ऊपर मैं भी एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर जी, जी। मैं अभी तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही वापस पाकिस्तान मूव होने की। एक दफ़ा अच्छा। मैं जा रहा था, गाड़ी चला रहा था पाकिस्तान में, और सड़क इस तरफ जाने वाली थी और बंदा सामने से रोड क्रॉस कर रहा था और वो उस तरफ देख रहा था। गाड़ियाँ इधर से आ रही थी और वो उधर देख रहा था। वो देख के मैंने ये फैसला किया कि यार मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे, अगर एड्डी सारी लोग गल तो इतने। बस। बस इससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ओह! नहीं सर, यहाँ पे तो हालात ही हो रहे हैं। हमारा एक ट्रेनिंग कोर्स था यहाँ लाहौर में, ये अयाज़ भाई भी शायद इस बात को एन्जॉय करें। तो उसमें जी, जी, बिल्कुल। वो कंसल्टेंसी का कोर्स था, उसमें दुबई से एक साहब आए हुए थे। वो भी कंसल्टेंट थे, स्किल अपग्रेड करने के लिए आए। लाहौर में हमारा कोर्स था। तो मैं अपनी ट्रेनीज़ से हमेशा मैं वो गपशप में ब्रेक्स में बड़ी खोल के मैं लगाता हूँ। तो मेरे पास आके कहता है कि कैसर, बात हमारी इंग्लिश में हो रही थी, मैं उर्दू में बताता हूँ कि ये तुमने देखा यार, ये कैसे लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं। मैंने कहा यार ये मैडनेस मुझे भी समझ नहीं आती, वाक़ई बड़ी मतलब इसमें यू नो ये एक अजीब चीज़ है। तो कहता है कि नहीं ये इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या है? कहता है यार इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी गाड़ी पे इतना सा स्क्रैच भी नहीं है। ये मौजज़ा है। मैंने कहा हाँ, ये मैंने नोट नहीं किया लेकिन वाक़ई है तो मौजज़ा। अयाज़ सिस्टम भाई है कुछ भाई, और कहना चाहते हैं? chaos में। तो मैं बस एक लास्ट रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि प्लीज़ जैसे जो मुफ्ती यासिर नदीम साहब, आमिर भाई ये लोग अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव Q&A करते हैं, तो प्लीज़ आप भी कुछ ऐसा वो करिए, क्योंकि आप मतलब मैंने पहले आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि जी। अभी मैं आपका उतना वक़्त नहीं ले पाऊँगा, तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को बेहतर समझिए तो प्लीज़ जी, आप जी, वो ज़रूर करिए, आप इंशाल्लाह सर, मुझे एहसास है क्योंकि कि मैं इंडिया से हूँ, मैं बेसिकली मेरा बहुत आपसे मन करता है कि आप जैसे लोगों के बीच में सराउंडिंग में रहूँ, थोड़ा-सा मतलब अल्लाह आपको आप जज़ाए एक खैर एजुकेटेड सर। पहले क्योंकि आप पहले आपने मतलब जिस तरीके से मैंने आपकी लाइफ़ के बारे में जाना कि आप कहाँ से कैसे आपकी शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने वो किया, ख़ैर मैं वो सब डीपली उतना नहीं जानना चाहता। तो इस सब चीज़ों को देख के मैं आपसे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इंस्पायर हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा-सा अपने ज़हन में रखिएगा प्लीज़। बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी इस चीज़ का मैं आपसे सब इजाज़त चाहूँगा और साथ-साथ में ये अर्ज़ करते हुए कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आबाद रहें आप। मुझे खुद भी अंदाज़ा है कि लाइव स्ट्रीम्स मुझे करनी चाहिए दोबारा से। असल में टाइम के बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मैंने इसको स्किप किया था फॉर सम टाइम, बट ऑब्वियसली ये जो एक फ़िक्री आजकल हमारा एक सिस्टम चल रहा है,
उसमें मैं चूँकि लाइव स्ट्रीम रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो फ़ौजी कभी अपनी रेजिमेंट को नहीं छोड़ता। तो आई डू फ़ील दैट आई नीड टू गेट बैक टू इट, तो इंशाअल्लाह आई विल। वक़ार अफ़ज़ल साहब जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक-ठाक? जी, जी, अल्लाह का शुक्र जनाब, बिल्कुल ठीक-ठाक। जी, कैसे भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपका भी, आमिर भाई का भी। तो इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, तो 1-2 बातें कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक आप अपनी लाइव स्ट्रीम एक तो दोबारा करें। ज़्यादा ना सही 1 से 2 घंटा किया करें। और फिर एक हैं डॉक्टर सुफ़ियान भाई हैं, वो भी दीन का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अमेज़िंग। कभी उनको अपनी लाइव स्ट्रीम पे बुलाइएगा। और यार एक मेरे हैं एक आपसे हैं गुज़ारिश भाई हैं है कि उनसे जी, जी। सॉरी कता कलामी की माज़रत यार, आपका अगर राब्ता है ना कीजिएगा। मैंने जी। उनको उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी उनके एक कमेंट में नीचे लिखा, लेकिन वो कोई यूट्यूब की पॉलिसी है ऐसी, शायद उन्होंने स्पैमिंग समझा उसको और उन्होंने वो हटा दिया वो कमेंट। तो अब कोई किसी भाई का राब्ता है तो मेरा तो ईमेल पब्लिकली अवेलेबल है kaisarahmadraja@gmail.com। तो अगर कोई मेरा नंबर उनसे मिले, मैं बहुत मुतासिर हूँ उनके काम से भी, उनकी पर्सनैलिटी से भी, माशाअल्लाह अमेज़िंग मैन। चलें राब्ता तो मेरा भी नहीं, लेकिन मैं ये है कि उनकी वीडियोज़ पे कमेंट कर सकता हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगा। और बाकी एक और भाई हैं फुरकान कुरैशी, शायद आपने भी उनके वो सीरीज़ वगैरह या के व्लॉग्स देखे हों। काफ़ी पहले जब मैं कम एक्टिव हुआ करता था, उस वक़्त उनके आते थे। अब पता नहीं मैं ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ या उन्होंने काम नहीं, नहीं कम उन कर दिया, क्या हुआ है? नहीं, नहीं बट उनका भी बहुत है काम, उनका बहुत बेहतरीन काम है, उनका जो हिस्ट्री पे और कुरान पे, हदीस पे, वो जो बताते हैं, जो वो करते हैं, वो कुरान, हदीस और हिस्ट्री को देख के, अपनी तरफ से कुछ नहीं। उनके आप जो मौजूदा कुछ व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना शानदार काम है उनका भी। तो कभी स्ट्रीम में उनको भी आप एक दफ़ा ज़रूर बुलाइएगा। ठीक है जनाब, ज़रूर इंशाअल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया और आपका। आपके लिए और आमिर भाई के और आपकी पूरी टीम के लिए दुआ है कि इसी तरह आप लोग दीन की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आबाद रखे जनाब। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बासत अल्लाह भाई, हाफ़िज़। एक हमें जो है वो एक्सेप्शन बीच में करनी पड़ेगी। वैसे तो हमने कहा था कि कोई अब हमारे नए गेस्ट नहीं आएँगे, लेकिन एक एथियस्ट आए हैं और उन्होंने कहा मुझे ज़रूर लें। तो एथियस्ट भाई थोड़ा-सा आप इंतज़ार कीजिए। अब हमारे जो गेस्ट आपसे पहले हैं, 2-3 ही रह गए हैं, इनको हम एड्रेस करते हुए फिर हम आपकी तरफ ज़रूर आते हैं। मंज़ूर हुसैन साहब, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मंज़ूर साहिब? सर बात शुरू करें, हम पहले ही जान छुड़ाने के मूड में हैं। ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। जी, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ और एक्चुअली आपसे बात करने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने सुन ली है और आपसे बात हो रही है। तो जज़ाकल्लाह सर खैर, बहुत मैं बहुत ये शुक्रिया। कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं आमिर हक साहब की और एक बहुत मशहूर एथियस्ट है नोमान भाई, आप शायद आपने नाम भी सुना होगा, शायद आपने उसका कुछ देखा भी होगा। तो उसने जब मतलब उसके पास जब कुछ भी सारी जो दलाइल है, जो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई, तो नोमी कहता है कि नहीं, हमने सारी चीज़ों को जो क्या है पोलराइज़ होके नहीं पढ़ना होता है और आपने फोर्स ही नहीं करना होता है। इसी तरह फिर उसने एक क्लेम की है। वो क्लेम ये है कि वो कहता है कि मुझसे बहुत सारे एथियस्ट हैं जो कि यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं और वो मुझसे राब्ते करते हैं और वो मुझसे ऐसे मुतनाज़ा जो हदीस हैं वो लेते हैं और उनके ऊपर सिर्फ बात करते हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो मैं काफ़ी अरसे से जो कि है वो अवैस इकबाल साहब को भी सुनता हूँ, तो उनका जो मेन टॉपिक है वो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? और उसको मैं ज़रा थोड़ा लिंक करूँगा इस 20 मिनट्स और 5 मिनट्स में, जो आप लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि एक्चुअली आई डोंट नो एज़ ए गेस्ट मैं अब उस पे क्या कह सकता हूँ। बस सर लेकिन रिक्वेस्ट है, जल्दी कीजिएगा जो भी हाँ आप जी, हाँ करना जी, सर चाहते जल्दी सर, जल्दी, जल्दी। अच्छा, जी, जी। तो अब अगर एक मिल्की वे के अंदर हम 300 हमारे पास सूरज हैं और उसके अंदर हमारी ज़मीन पर जो क्या है वो सिर्फ़
जिंदगी या लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो आई डोंट नो कि वो 5 मिनट में इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। ये तो 20 नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा जो कहें वो टाइम लेगा। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अक्सर वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो जो कहें, जो कि एक और बंदा भी है अंजुम भाई, मैं जल्दी बात कंप्लीट करूंगा, तो वो भी अभी उसने एक चैनल खोल के रखा है और वो भी अक्सर ये कहता है कि जब उसके पास कुछ नहीं होता तो कहता है कि नहीं यार, हम तो एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और हमारा जो कहें वो एक फोर्सली हमें जो कहें वो सर इस्लाम को फॉलो छोड़ करना दें पड़ इस रहा है, तरह ठीक है। अच्छा सर सर, तो मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूँ, फिर- जिस तरह एक है रूपर्ट शेल्ड्रिक, एक साइंटिस्ट है, जी वो कहता है कि मैं एक मटीरियलिस्ट घराने में पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर जी वो लिखता है और उसने एक रिचर्ड डॉकिंस के अगेंस्ट जो उसने साइंस डिल्यूजन लिखी है, जो कि एक रिस्पॉन्स है द गॉड डिल्यूजन के अंदर, वो कहता है कि अब जो कहें वो साइंस भी एक डॉगमा रह चुकी है इन मटीरियलिस्ट लोगों की वजह से, ठीक है ना। जी और उसका एक अपना जो कहें वो एक फिर हाइपोथेसिस है मॉर्फिक रेजोनेंस के नाम से, जिसके ऊपर उसने बहुत सारे जो सारे शीमर एक स्केप्टिक है उसके साथ उसने बात की है, ठीक है ना। जी तो उसने भी उसको मतलब डॉज किया है कि नहीं, आपके पास, हमारे पास तो 10,000 के करीब जो कहें वो पेपर्स पढ़े और आपका नंबर नहीं आता, ये वो ना, इस तरह से वो जान चढ़ाते हैं। ये सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़ी है। फिर वो जी डॉकन्स जी को सर जो कहें वो करता है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर भी हाईलाइट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये जब भी वो बात करता है तो नहीं, हम तो मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं और हमें तो फोर्स किया गया है, नमाज सर पढ़ो, जो रोजे रखो। शेल्ड्राइक के हवाले से आप बात करते हैं, मेरा जो इंग्लिश का चैनल है उस पर आप जाके देखिएगा, मेरी और डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्राइक की एक पॉडकास्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे। उसके साथ साथ उनकी वो टेड टॉक जो कि टेड ने बैन कर दी थी, वो बाद में फिर आई थिंक आफ्टर स्कूल या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे चली, वो भी रूपर्ट ने मुझे ही वीडियो दी थी उर्दू में कैप्शंस के साथ पाकिस्तानी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वो भी काम हमने किया। वो आपको सीखो भाई कैसर अहमद राजा चैनल उस पर मिल जाएगा। और जिस किताब का हवाला दे रहे हैं इस पे भी रूपर्ट ने मुझे ही कहा है उसको उर्दू ट्रांसलेट करने का, जो कि मैं थोड़ी वक्त की कमी के बाद थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अमेजिंग ज़रूर अमेजिंग। कोशिश करूंगा कि उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, तो जब वो होगी ज़रूर पढ़िएगा और आगे भी अच्छा सर, एक दीजिएगा एक अपने। क्वेश्चन, एक छोटा सा। अच्छा, इसके जी जी अलावा ये जो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है ना, तो इस पे एक और साइंटिस्ट है, बल्कि एक मेडिकल जो कहें वो न्यूरोसर्जन है, ठीक है। उसका नाम है एग्नोर, डॉक्टर एग्नोर, ठीक है ना। वो कहता है कि मैंने 7,000 के करीब जो कि ऑपरेशंस किए हैं, और मैंने ये नोट किया है कि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें किसी बंदे के कंप्लीटली जो ब्रेन होता है ना, उसमें 25% ब्रेन होता है और बाकी कुछ नहीं होता। तो उसके पास ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सोच आता है, जो सारी चीजें आती, कॉन्शियसनेस आती थी, तो ये कहाँ से आती है। इस तरह मेरे पास एक और केस आता है, उसमें तकरीबन 50% उसका ब्रेन पार्ट जो के हैं वो मिसिंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आती है, ठीक है। तो वो भी एक मटीरियलिस्ट है जो कि बाद में जो कि वो क्रिश्चियनिटी को कबूल करते हैं, ठीक है ना। इस तरह उसका एक हवाला है जो जिसने उसमें वो सीजर जब आते हैं और उसने उस कट को जो कि वो डेवलप किया, जिसको एक नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है ना। वो भी मटीरियलिस्ट है जो कि वो एक रिलीजियस बिलीवर बन चुके हैं। तो ये ठीक है सर, आपका क्वेश्चन, पैगाम आ गया सर। इस तरह के हवाले जो हैं बहुत शुक्रिया आपने शेयर किए, इंशाल्लाह अज़ीज़ विल फॉलो देम अप, बट फॉर नाउ थैंक यू सर। आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बस हमारे पास पीछे एक दो कॉलर हैं जी, सॉरी बासित भाई, नहीं एक नहीं 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 जस्ट नहीं गेट, यू गुड। कैसर भाई मुझे इजाजत देंगे, मुझे जरा कहीं पहुंचना है। श्योर सर। अब इस वक्त वैसे आपने डिबेट के लिए 3-4 घंटे रखे थे, अब आप अचानक जा रहे हैं तो मुझे लगता 3-4 है वैसे घंटे तो नहीं कोई जाएंगे आप। राजी नहीं हो रहा था मुझसे, सवा घंटे से आगे आप में से कोई राजी नहीं हो रहा। मेरी तरफ से वो टॉपिक सारा है ना, वो अवैस इकबाल सारा वो कहाँ और ये वो वगैरह वगैरह, तो आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन। बहरहाल आप अल्लाह अज़्ज़ व मैं जल एक आपको दफा जज़ाए खैर चाहूंगा दे, कि अगर आपने आप अपनी तरफ। एक जी सेकंड जी मुझे दें तो मैं जरा जो भी, अगर अभी लोग जो यही सवाल कर रहे हैं, मैं उनको रैप अप कर दूं एक दफा दोबारा से कि जी जी आज जो डिबेट का प्लान था वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर, एक्चुअली लास्ट मिनट अवैस साहब ने माजरत कर ली क्योंकि वो इस बात पे राजी नहीं थे। मैंने जो स्ट्रक्चर जिस तरह से क्रिएट किया था वो मेरे हिसाब से, मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुनासिब था कि जिसमें 20 मिनट उनको मिलने थे, जिसमें वो अपना
पूरा मुकदमा रखें और उसी तरह से 20 मिनट कैसर, और फिर यानी कि उसको क्रॉस एग्जामिन और सवाल जवाब और वो सारा कुछ करके फिर इसी तरह से 20 मिनट कैसर भाई को मिलने थे, फिर वो अपना क्रॉस एग्जामिन और सवाल जवाब। तो वो इस बात पे बस राजी नहीं थे कि जी 20 मिनट बहुत ज्यादा है। इनिशियली कैसर भाई ने 30 मिनट मुझे बोला था, मैंने कैसर भाई से रिक्वेस्ट की कि 30 से 20 कर लें, तो वो 20 पे राजी हो गए कैसर भाई, लेकिन वो कहते नहीं जी 20 मिनट बहुत ज्यादा है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बस इस बात के ऊपर उन्होंने माजरत कर ली, और जो हमारी जो कमिटमेंट थी आप लोगों के साथ, उस वजह से ये कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी। आई वांट टू स्टिल अपोलोजाइज, ऑल्दो मैं और कैसर भाई दोनों आप लोगों के साथ में हाजिर हैं अपनी कमिटमेंट के मुताबिक, बट वी स्टिल अपोलोजाइज, आई स्टिल अपोलोजाइज कि आप लोगों का जो है जो कमिटमेंट था पूरी डिबेट सर का यू वो डोंट नहीं। हैव टू, सर आपने अपनी कमिटमेंट पूरी की है सर, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज, एवरीवन नोज के हु कोप्ड आउट, एंड you know this is something which was, for some people it may have been expected even before it started, so it's fine sir। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लीव कर सकते हैं, वो जो नीचे एक रेड बटन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलें, थैंक यू कैसर भाई, ओके जी, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। शेरी बासत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास अब 2 कॉलर हैं, इनमें थंडरस्टॉर्म हैं और एथियस्ट हैं। थंडरस्टॉर्म साहब आपको हम वेलकम कहते हैं जी सर, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर भाई खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई जो बंदा सिर्फ 5 मिनट के लिए मसाला लेके आया हो, तो उसके सामने अगर 20 मिनट रख दिया जाए तो वो हड़बड़ा नहीं जाएगा? क्या है? कैसर भाई मुझे लगता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रिप्ट लिख के लाया होगा रट्टा मार के। अब 20 मिनट का सुन के उसने सोचा होगा कि 15 मिनट क्या मैं खामोश रहूंगा, इसीलिए वो बहाने करके फरार हो गया। या जी बस कैसर देख भाई। लें, नसीब हमारा जनाब, देख लीजिए आप। कैसर भाई जो अंधों में काना राजा एक होता है, एक कहावत है, लेकिन ये जो है ना, ये अंधों में काना राजा भी नहीं है, इसने बस काने की पेंटिंग बनाई हुई है अपनी आंख पे और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर ये आ जाता और आपकी डिबेट होती ना इसके साथ, तो इसके जो जितने चट्टे बट्टे हैं सबको इसकी हकीकत पता चल जानी थी, इसीलिए बस ये एक छोटा बहाना इसको मिल गया और ये फरार हो गया। ठीक है सर। वेल दैट्स द प्रॉब्लम सर, यही वो इशू है जिसके लिए बार बार हमने कोशिश की कि इन लोगों से अच्छे तरीके से बात हो जाए सारा, लेकिन एक ही ना है, एक ही वो, अब उस पर क्या इंसान बार बार बात करे। एनीवे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब सारी बातें तो हमने कर ली हैं, होपफुली अब भी एक्सक्यूज कैसर करेंगे। भाई इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया, वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम जनाब, थैंक यू जी। आखिरी कॉलर जी हमारे जिनसे हमने कमिट किया था, एक्सेप्शन बनाई थी, वैसे तो हम और कॉलर नहीं ले रहे थे, लेकिन एथियस्ट आपके लिए जनाब एक्सेप्शन बनाई हमने। जी सर फरमाइए, वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम राजा जी, हमारे नेदरलैंड्स के नेशनल, कैसे हैं? वाह 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 वाह। चलिए अब मैंने आपको नीचे किया है, दोबारा से मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ, मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर ट्रोलिंग करनी है तो यार मैं सुबह सुबह ना, पहले ही मैं इस मूड में था कि मैं वो वैस इकबाल वाला जो है मामला, वो सारे का सारा जो है वो डिबेट में हो जाए, वो नहीं हुआ, तो फिर ये ना हो कि मेरी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल जाए। तो जिन अपने एथियस्ट को आप खुश करने हैं, ये ना हो कि आप उन्हीं के लिए मीम बन के रह जाएं, फ़ायदा नहीं है। खैर मेरे ख्याल में आपको फारग ही करते हैं यहाँ से। एनीवे ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच इंडीड। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुलाकात आपसे रहेगी और बातचीत भी रहेगी until the next time। अगर और कोई डिबेट हमारी होती है, आई विल लेट यू नो। अगर नहीं होती है तो फिर हम तो हाज़िर हैं, आज भी थे। एनीवे 2 चीज़ें एंड में शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है वो अब लाइव है हमारी वेबसाइट पे, स्किल्स एनहांसमेंट एकेडमी उसके ऊपर है। और दूसरे ये कि बल्कि मैं आपको ना जल्दी से उस कोर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर दे सकूँ, आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं। सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि हमने इस कोर्स में
کیا کیا ہے، کیا آپ کے پاس سہولت ہے. Let me quickly take a look, will you? اگر میرا کنیکشن مجھ کو اجازت دیتا ہے تو میں آپ کو جلدی سے ہاں جی how do we share this? Okay. جی the polemicist training program. Just take a look at the یہ ہے ہماری ویب سائٹ TSEAUK.co.uk. یہ اس کا کیا کہتے ہیں ڈومین ہے، اس کا URL ہے، اور یہ ہمارا پروگرام ہے. اس میں شروع میں ہی آپ کو ایک وضاحت مل جائے گی 2.5 منٹ میں کہ اس کورس میں ایکچولی ہے کیا. And learn how to take the debate back from atheism, scientism, liberalism and other modern ideologies. جو بھی ہیں باقی کورس کے بارے میں انفارمیشن ساری آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. یہ کورس پریچنگ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کوئی مورل لیکچرنگ نہیں ہے، یہ کوئی ریلیجس کلیمز کو رپیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہماری یہ جو آج کل ماڈرن آئیڈیالوجیز سو کولڈ ہیں جو ریلیجن کو اٹیک کرتی ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ سائنس کو کیسے سلیکٹیولی یوز کیا جاتا ہے ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. سائیکالوجی اٹس بیسکلی ایوری تھنگ یو کین امیجن. ڈبیٹس کا کیسے اسٹرکچر بنتا ہے. The core shift this program teaches from answer every question about Islam, well, to interrogate assumptions behind atheism, scientism and liberalism, feminism, deism وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان بڑے عرصے سے وضاحتیں دے رہے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام کا دفاع کریں اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، لیکن یہ جو ون وے ٹریفک چلتی ہے نا، جس کی وجہ سے آج اویس اقبال بھی بھاگ گیا ہے کہ نہیں میں نے صرف آپ پہ کویسچن کرنے ہیں، یہ پروگرام اس کو ریورس کرنے کے لیے ہے کہ نہیں بھائی اب جو ہے وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. اس میں ہمارے بیسکلی جو دس پروگرام ایکسپلسٹلی ٹرینز یو ٹو انگیج ود ایتھیزم، نیو ایتھیزم، سائنٹزم، سیکولر لبرلزم، فیمنسٹ اپسٹمولوجی، مارکسسٹ اینڈ مٹیریلزم ورلڈ ویوز، اور اس کے پھر آگے آپ موڈیولز دیکھیں کہ ہاؤ سائنس از یوز ٹو پروموٹ ایتھیزم، ڈفرنس بٹوین سائنس ایز اے میتھڈ اینڈ سائنس ایز این آئیڈیالوجی. ہم یہ بات کریں گے کوزمولوجی، ایولیوشن، نیورو سائنس یہ ریٹوریکلی کیوں ابیوز ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سائنس خدا کو ڈسپروو کرتی ہے، یہ کلیم کیوں غلط ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا چیپٹر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سائیکولوجیکل گیم، کہ جو ڈبیٹ کی سائیکالوجی ہے وہ کیا ہوتی ہے. کہ جو سائیکولوجیکل گیم یعنی کہ یہ جو ایموشنل ریشنل کی جو بحث کی جاتی ہے، اس کے اندر آپ کو جو انفارمیشن چاہیے وہ ساری اس کے اندر موجود ہے. اور یہ جو لوگوں کو شرمندہ کرنا، ریلیجس کہہ کے ان کو بیک ورڈ کہنا اور اس طرح کی، نہیں جناب. دس کورس از اباؤٹ انٹلیکچولی اسپیکنگ کہ منہ پہ رکھ کے چپیڑ مارنی ہے. انٹلیکچولی اسپیکنگ وائلنس والے لوگ ہم نہیں ہیں. کانفیڈنس، مسلم ہے تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو یہ دے گا کہ یہ جو سائیکولوجیکل گیم ہے یہ ہم ریورس کریں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، سینہ تان کے، لٹرلی سینہ تان کے. اب پیچھے نہیں ہٹنا، گھبرانا نہیں ہے. ایتھیزم اور اس کی جو ہڈن اسمپشنس ہیں اس کے اندر وہ ساری ڈسکس ہیں. لبرلزم، فیمنزم اور ان کی جو مورل اتھارٹی ہے سو کولڈ، وہ اس کے اندر سارے اس کے جواب ہیں ان کے پاپولر آرگومنٹس کے. ڈبیٹ سکل، پھر یہاں سے ہم آ جاتے ہیں کہ ڈبیٹنگ سکل کیسے ہوتی ہے. تو پہلے ہم ساری سبسٹنس پہ بات کر رہے تھے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جتنا نالج اور سبسٹنس آپ نے گین کیا ہے اس کو آرٹ آف ڈبیٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، آرگومنٹس کو کیسے ڈسمنٹل کیا جاتا ہے، جو ڈبیٹ کے اندر فریمنگ ہے، پیس ڈائریکشن، وہ کیسے کنٹرول کی جاتی ہے، اپوننٹس کو جس طرح سے اسکیپ کرتے ہیں، ایبسٹریکشن میں چلے جاتے ہیں، سوال کو الٹا کر دیتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پیرنٹ ہیں، آپ جنرل پبلک ہیں، بیسکلی یہ کورس جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. جو باقی ہمارے کورسز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، اس میں فوکس انورڈ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے. کنفرنٹیشن نہیں ہوتی ہے، اور وہ بلیف کی افرمیشن کہ ہمیں جو پتہ ہے کہ افرم کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے. کورسز وہ اس چیز کے اوپر ہیں، حدیث کی ویلیڈیٹی ہے، قرآن کی ہے. لیکن جو دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ جو ڈبیٹ کے کورسز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم زیادہ ڈبیٹ کی سکل کے پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ بات نہیں کرتے. لبرل نیوٹریلٹی کو ہم اسیوم کر رہے ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اس کے اندر چیلنجز
modern ideologies directly, exposes scientism and psychological manipulation, trains participants to set the agenda, not to react to it. آپ کنٹرول میں ہیں because it makes you the champion debater with knowledge and skill. دونوں چیزیں. ویڈیوز ہیں سارے، آپ اپنی پیس پہ کر سکیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خاص وقت میں آپ بیٹھیں گے تو یہ کلاس آپ لیں گے. جب آپ کے پاس ٹائم ہے یو کین ڈکٹیٹ یور اون پیس. کوئی آپ کو گہری فلسفی اور سائنس کا نالج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی لیول پہ آپ آگے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. جو ریئل ورلڈ آئیڈیالوجیز ہیں اس کو اس میں انکاؤنٹر کیا گیا ہے. اور کیوں یہ پروگرام میٹر کرتا ہے ناؤ، اور آئی تھنک وی آل انڈرسٹینڈ ناؤ. آج کیوں ہر طرح کی جو ازمز ریلیٹڈ آفتیں ہیں وہ ہر طرف سے ٹوٹ کے پڑی ہیں، تو ہم کرمبل نہیں کریں گے. ہم جو مدینۃ العلم ہے، ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہیں تو ہم کرمبل نہیں کریں گے. وی ول ٹیک دیم ہیڈ آن، ایک ایک کر کے. پر اس کے لیے نالج چاہیے، تو وہ اس کورس کے اندر سارا دے دیا گیا ہے. سائنس، فراڈ، ازمز، آرٹ آف ڈبیٹ، یہ اس کے 4 میجر سیکشنز ہیں. اگر آپ ایک ایک کھول کے آپ دیکھیں تو آپ کو سائنس فراڈ کے اندر سارا نظر آ جائے گا. ٹرمینالوجیز اور انٹروڈکشنز کیسے یوز کی جاتی ہیں، مٹیریلزم کیا ہے، مٹیریلزم ان سائنس کیا ہے، سائنٹزم اٹ سیلف کیا ہے، جو ڈفرینٹ ٹرینڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں. کین گو ٹو اے لینتھ. نیو ڈارونزم میں کیا غیر سائنسی باتیں ہیں. ازمس کے اندر پوری آپ کو سیکولرزم، ایتھیزم، لبرلزم، ٹرانسجنڈر، ایوری تھنگ. آرٹ آف ڈبیٹ کے اندر پوری سائیکالوجی جو ہے آپ کو ساری مل جائے گی. آل آف دیٹ از دیر. اب میں اس پہ زیادہ بات کروں یا کم بات کروں، آپ کو میسج پہنچ چکا ہے کہ if this is something you want to do you should. یہ کورس فری نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو کوشش کیا کہ اس کو اتنا سستا رکھیں کہ ہر آدمی کی افورڈیبلٹی میں ہے. آلسو مائنڈ یو کہ اس کی جو پروسیڈز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ میرا ذاتی بزنس ہے، اور وہ ہمارے جو اخراجات ہیں، اور بھی ہم نے کورسز اس میں ایڈ کرنے ہیں. قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے. آئیڈیل مسلم میں کورس لانچ کر رہے ہیں کہ آج کا مسلم جو ہے وہ مائنڈ فلنس، کریٹیکل تھنکنگ، ان چیزوں میں وہ بہت ہی ایڈوانس ہونا چاہیے. سائیکالوجی میں بڑا ڈیپ روٹڈ ہونا چاہیے. اس کو سبورژن کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو سیاست کا پتہ ہونا چاہیے. اس کا ذہن ایسا بنا ہوا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جب وہ قرآن اور حدیث سیکھے تو ایک ڈفرینٹ لیول کی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس طرح کے کورسز آ رہے ہیں. تو ہم ٹرینرز کو ایک فیئر شیئر ہے وہ پے کر دیا، جو ہمارا مارکیٹنگ کا ایکسپینس ہے وہ کر دیا. اس کے بعد باقی کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے اس کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے نئے ٹریننگ کورسز ہیں، جس سے ہمارے لیگل ورک ہمارا ہوتا ہے. پاکستان کے جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، اس کے اندر جو اینٹی اسلامک باتیں ہوتی ہیں، جو ہماری ٹریننگز ہیں، یہ وہ سارا دس از ویئر وی یوز اٹ. دیٹس ون تھنگ. آخری چیز جس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اویس اقبال نہیں آیا. اویس اقبال نے آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے اب ہمارے پاس ہے، وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. جب یہ آئیں گے آپ تماشا دیکھیں گے جو آج آپ نہیں دیکھ سکے. لیکن آخر کار کب تک. بہت شکریہ آپ سب کا. آن دس نوٹ لیٹس اینڈ دی کنورسیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.